یورپ میں ایک ہفتے کے قیام کے دوران فطرت جو آرٹ گیلریاں دیکھ سکا، ان میں سے لندن کی نیشنل آرٹ گیلری اور پیرس کی دی لوور خاص طور پر پسند آئیں۔ اس نے یورپ کی سیر کرتے ہوئے پہلی مرتبہ ایمل نولڈے کا ووڈ بلاک پرنٹ پروفیٹ منک منچ کی ایچنگ دی کس، کیتھ کی لیتھوگراف ڈیتھ سیزنگ اے وومن اور پکاسو کے چند شاہکار دیکھے، جن کے متعلق اس نے سن تو بہت رکھا تھا لیکن انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھنے کی حسرت ہی تھی۔ پیرس کی دی لوور گیلری میں اس کی ملاقات ایک دبلی پتلی لڑکی مس گریس سے ہوئی جو واقعی گریسفل تھی۔ اس نے بند گلے کا لائٹ براؤن سویٹر پہنا ہوا تھا اور ایک سگریٹ ہولڈر میں لگا کر پی رہی تھی۔ جب فطرت نے شکاگو انسٹی ٹیوٹ کا ذکر کیا اور ڈاکٹر برڈ کا تعارفی خط دکھایا تو وہ خوشی سے اچھل پڑی۔ اس نے نہ صرف گیلری دکھانے میں بہت دلچسپی لی بلکہ اوقات کار کے بعد اپنی گاڑی میں فطرت کو پیرس کی سیر کرائی، رات کا کھانا کھلایا اور پھر آئیے کم اگین کی مسکراہٹ بھری دعوت کے ساتھ اسے رخصت کیا۔ مس گریس کے حسن و نکوش اور حسن سلوک کا سحر ایک عرصے تک فطرت پر طاری رہا۔ یورپ کی سیاحت کے دوران فطرت وہ جگہ دیکھنے بھی گیا جن کا ذکر اس نے مختلف آرٹسٹوں کی کتابوں میں حوالے کے طور پر پڑھا تھا۔ مثلاً وہ ایمسٹرڈم میں وان گوغ فاؤنڈیشن دیکھنے گیا اور وہاں 24 گھنٹے صرف کیے کیونکہ اس نے اس فنکار کی زندگی پر مبنی کتاب لسٹ فار لائف پڑھ رکھی تھی اور اس کی جدوجہد سے بہت متاثر ہوا تھا۔ اس کے علاوہ وہ دی ہیگ، وانڈل پارک، اینٹن اور نیونین دیکھنے گیا اور اپنی ڈائری میں ان جگہوں کے رف پینسل اسکیچ بنا لایا۔ یہ وہ مقامات تھے جہاں سیزن، گوگین، وان گوغ، گویان اور دوسرے آرٹسٹ کام کرتے رہے تھے۔ ان جگہوں کے ساتھ فطرت کا ایک جذباتی تعلق قائم ہو چکا تھا اور اس جذبے کی تسکین کے لیے ان جگہوں میں پھرتا رہا۔ اس دوران فطرت کے دل میں رہ رہ کر یہ تمنا سر اٹھاتی رہی کہ جو کچھ یہ لوگ اپنے ملک کے لیے کر گئے ہیں کاش اس کا کچھ حصہ وہ اپنے ملک پاکستان کے لیے کر سکے۔ اگر وہ اپنے برش کے ذریعے بیرون ملک پاکستان کا نام بلند کر سکے تو وہ سمجھے گا کہ اس کی زندگی کا مقصد پورا ہو گیا۔ یہ تمنا بار بار اس کے نہاں خانہ دل میں تڑپتی رہی لیکن زبان پر کبھی نہ آئی۔ وہ بڑے بول کی جگہ بڑے کام پر یقین رکھتا تھا۔ یورپ سے نکل کر وہ عمرہ کرنے کے لیے سعودی عرب پہنچا تو اس نے زندگی کا بالکل نرالا ڈھب دیکھا۔ جن ممالک میں وہ 1 سال گزار کر آیا تھا وہاں رفتار زندگی بہت تیز تھی، ہر ایک منٹ کی قدر تھی، ہر شخص مصروف تھا، ہر کارخانہ عروج پر تھا، ہر دفتر میں گہما گہمی تھی۔ یہاں جدہ میں آ کر اسے محسوس ہوا کہ شاید زندگی کی گاڑی کے چاروں پہیے پنکچر ہو چکے ہیں اور ان سے تیل پھوٹ رہا ہے۔ ہر کوئی آرام، تساہل اور بیکاری کا شکار ہے۔ کچھ لوگ ہلتے جلتے نظر آتے ہیں لیکن مرضی سے۔ ان کے پیچھے وقت کا دباؤ نہیں ہے، کام کا پریشر نہیں ہے۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ وہ زندگی کے رحم و کرم پر نہیں، زندگی ان کے رحم و کرم پر ہے۔ وہ باوضو ہو کر پہلی بار حرم شریف کے دروازے پر پہنچا تو خانہ کعبہ کی جھلک دیکھ کر اس کا دل دہل گیا۔ خوشی اور خوف کے ملے جلے جذبات تھے۔ اس نے چوکور عمارت پر کالے غلاف کی تصویر کئی بار کتابوں میں دیکھی تھی لیکن اسے اس بات کا قطعاً اندازہ نہ تھا کہ بظاہر بے جان پتھروں کا یہ ڈھانچہ پہلی نظر پڑتے ہی انسانی قلب و ذہن میں کتنی ہلچل مچا سکتا ہے۔ وہ ساری دعائیں اور آداب بھول گیا۔ دربارالعزیز سے اندر داخل ہوتے ہی خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے سجدہ ریز ہو گیا۔ اس نے 2 رکعت نماز نفل ادا کی، سجدے میں گر کر اپنے گناہوں کی معافی مانگی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ آنسو پونچھتا ہوا اٹھا، پسیجتے دل اور بھاری قدموں کے ساتھ حجرہ اسود کے پاس گیا، بوسہ دیا اور طواف کعبہ شروع کر دیا۔ طواف کعبہ کے بعد اس نے مقام ابراہیم پر 2 نفل ادا کیے، پھر سعی کے ساتھ چکر پورے کیے اور واپس آ کر حتیم میں بیٹھ گیا جو کعبہ کا حصہ سمجھا جاتا ہے۔ وہ سکون و امان کی اس جگہ پر بیٹھ کر خانہ کعبہ کو دیکھتا رہا اور تعمیر کعبہ کے تاریخی مراحل کو ذہن میں دہراتا رہا۔ وہیں اس نے فرض نماز ادا کی، پھر نوافل پڑھے اور جب اس کا دل اس تجربے سے پوری طرح پسیج گیا تو اس نے دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنی نظر کعبہ پر مرکوز کرتے ہوئے دعا کی، اے رب العظیم، میرے وطن پاکستان کو استحکام و دوام بخش۔ اے رب العالمین، اے رب دو جہان، تو نے انسان کو آزاد پیدا کیا لیکن وہ اسیر ہے۔
تو نے انسان کو اشرف المخلوقات پیدا کیا لیکن وہ اپنے ہم جنسوں کے ہاتھوں ذلیل ہے۔ تو نے انسان کو صرف اپنے خالق کی پرستش کرنے کا حکم دیا لیکن آج وہ چھوٹے چھوٹے سینکڑوں خداؤں کی پرستش پر مجبور ہے۔ اے قادر مطلق، مجھے توفیق دے کہ میں اپنے برش اور پینٹ کے ذریعے انسان پر انسان کے ظلم کے خلاف جہاد کر سکوں، انسان پر انسانی جبر کو بے نقاب کر سکوں، مظلوم انسانوں، بلکتے بچوں، کراہتے مردوں اور سسکتی عورتوں کو اپنے کینوس پر جگہ دے سکوں، تاکہ جو ظالم، جابر اور تنگ نظر لوگ تیری مشیت کی نفی کرنے پر تلے ہوئے ہیں ان کے چہرے کے ماسک اتار سکوں، انہیں ننگا کر سکوں، ان کے خلاف تیری ہی مخلوق کے جذبات جگا سکوں۔ اے رب جلیل، اگر میں غلطی پر ہوں تو مجھے راہ ہدایت دکھا، اور اگر میں راہ راست پر ہوں تو مجھے غربت، ظلم، جبر اور ناانصافی کے خلاف جہاد کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرما۔ ہمت فرما یا رب العالمین، ہمت فرما۔ اگلے روز فطرت مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ گیا، جہاں اس نے مسجد نبوی میں 5 نمازیں پڑھیں، روزہ مبارک پر حاضری دی اور گڑ گڑا کر تقریباً وہی دعا کی، بار بار دہرائی جو خانہ کعبہ میں کر چکا تھا۔ ان دعاؤں اور گریہ وزاری کے بعد فطرت کو اپنے اندر ایک نیا ولولہ اور ایک نئی قوت محسوس ہوئی اور وہ اس کی طاقت سے لیس ہو کر واپس اپنے وطن عزیز روانہ ہو گیا۔ فطرت جب کراچی کے ہوائی اڈے پر اترا تو اس کے اندر ایک نئی قوت پیدا ہو چکی تھی۔ امریکہ اور یورپ میں قیام کے دوران فن کے بارے میں اس کا ذہن بہت صاف اور کشادہ ہو چکا تھا، اور خانہ کعبہ اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دینے کے بعد پاکستان اور اسلام کے متعلق اس کے جذبات اور شدید ہو گئے تھے، اور بحیثیت مصور اپنے مشن میں اس کا یقین اور راسخ ہو چکا تھا۔ اب وہ اس خواہش سے تڑپ رہا تھا کہ کب کینوس اور برش اس کے ہاتھ میں آئے اور وہ اپنی منشا کے مطابق تصویریں بنانا شروع کر دے۔ فطرت کے باطن کے علاوہ اس کے ظاہر میں 1-2 تبدیلیاں آ چکی تھیں۔ اس کے سر کے بال تو اب بھی پہلے کی طرح آوارہ تھے، لیکن مونچھیں خاصی کنٹرول میں آ چکی تھیں۔ معلوم ہوتا تھا کہ کینچی سے ان کا تعارف ہو چکا ہے۔ اب وہ گھنی اور چوڑی تو تھیں لیکن سرکنڈے کی طرح اونچی نہ تھیں۔ اس کی ترشی ہوئی مونچھوں اور بکھرے ہوئے بالوں کی درمیان اس کا سرخ و سفید چہرہ پہلے سے زیادہ وجیح لگتا تھا۔ وہ چہرے پر کوئی کریم وغیرہ نہیں لگاتا تھا، لیکن پھر بھی اس کا صاف دھلا ہوا دیکھ کر ہر وقت یہی احساس ہوتا تھا کہ وہ ابھی ابھی باتھ ٹب سے نکل کر آیا ہے۔ اس کے چہرے پر دوسری تبدیلی یا اضافہ یہ ہوا کہ اس کی نظر کی اینک لگ گئی، سفید شیشوں اور سنہرے فریم والی پتلی سی اینک، جو اس کے چہرے کو چھپانے کے بجائے پرکشش اور باروب بنا دیتی تھی۔ اس کے لباس میں یہ فرق آیا تھا کہ اس نے گرمیوں اور سردیوں میں یکساں طور پر استعمال ہونے والے کارڈرائے کی پتلون پہن رکھی تھی اور اوپر اسی رنگ کا چیک کوٹ تھا جس کی کوہنیوں پر چمڑے کے ٹکڑے چپساں تھے۔ لکڑی کے بٹنوں والے کوٹ، پتلے فریم والی اینک اور بکھرے بکھرے بالوں سمیت وہ دور سے ہی مصور لگتا تھا، ایک سلجھا ہوا پڑھا لکھا مصور۔ وہ کراچی سے بذریعہ ریل گاڑی فیصل آباد پہنچا اور ریلوے اسٹیشن سے بس اسٹینڈ تک جانے کے لیے تانگے کا انتظار کرنے لگا۔ کئی تانگہ بانوں نے اسے گھیر لیا۔ اس نے ایک اچھا سا تانگہ پسند کیا اور دام پوچھی تو یکے والے نے کہا، باؤجی 20 روپے۔ اس نے ہاتھ کی انگلیوں سے سمجھانے کی کوشش کی۔ فطرت نے پنجابی میں کہا، بابا توں کی سمجھے آئے، میں امریکہ تو آیا، مینوں ایتھے دا کچھ پتا نہیں، میں ایتھوں دا ہی رہن والا واں، ہن دس کنے پیسے۔ بابا تم کیا سمجھے کہ میں کوئی امریکی ہوں اور یہاں کا مجھے کچھ علم نہیں، میں یہیں کا ہوں، اب بتاؤ کتنے پیسے۔ بابا کچھ شرمندہ سا ہو گیا اور کہنے لگا، بابو جی 3 روپے ہے تو بابا یہ بھی زیادہ، پر چل 3 روپے ہی صحیح۔ یہ کہہ کر فطرت نے اپنا مختصر سا سامان تانگے پر رکھا۔ 15 منٹ میں وہ بس اسٹاپ پر پہنچ گیا اور بس نے شام ہونے سے پہلے اسے چک نمبر 230 کے پاس سے گزرنے والی پکی سڑک پر اتار دیا۔ فطرت اپنا بکس اور بیگ ایک ایک ہاتھ میں اٹھا کر گاؤں کی طرف چل پڑا۔ ابھی چند قدم ہی گیا تھا کہ گاؤں کے لڑکے قادر، یوسف، عزیز اور رحمت پیچھے سے آ ملے۔ انہوں نے اس کا سامان اٹھا لیا اور وہ گاؤں کی طرف چلنے لگے۔ راستے میں قادر نے پوچھا، بھائی فطرت تم امریکہ سے آ رہے ہو؟ ہاں، سنا ہے وہ بڑا ملک ہے، بہت بڑا۔ ہاں بہت بڑا ملک ہے اور امیر بھی، عزیز نے کہا۔ کتنا عرصہ رہے وہاں؟ 1 سال۔ پورا 1 سال؟ وہاں تو 1 ہی سال رہا، لیکن راستے میں مہینہ بھر لگ گیا، رحمت نے کہا۔ یکن بھا فطرت اپنا سلیم ہے نا، سلیم چاچا غلام دین کا بیٹا؟ ہاں، وہ دبئی گیا تھا اور 1 سال بعد پچھلے مہینے واپس آیا۔ وہ اپنی کار لایا تھا، اپنی کار، اب بھی ان کی دیوڑی کے باہر کھڑی ہے۔ ٹھیک ہے، وہ کار لینے گیا ہوگا، میں کچھ اور لینے گیا تھا۔
کپڑے، جرسیاں، گھڑیاں، ٹیپ، ٹی وی؟ نہیں نہیں، قادر نے کہا۔ الو کے چرغو، یہ تو سوچو کہ فطرت صاحب پڑھے لکھے آدمی ہیں، یہ کیوں پیسہ ضائع کریں ایسی فضول چیزوں پر؟ یہ روپیہ اکٹھا کر کے لائے ہوں گے، بنگلہ بنائیں گے، زمین خریدیں گے، نیا ٹیوب ویل لگائیں گے اور گاؤں کے بہت بڑے چودھری بن جائیں گے۔ یوں باتیں کرتے کرتے وہ گھر پہنچ گئے۔ ریشما نے حسب معمول فطرت کو دونوں بازوؤں میں بھینچ کر پیار کیا، اس کا منہ اور سر چوما اور شفقت سے اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا۔ فطرت کرسی کھینچ کر اس پر بیٹھ گیا اور ریشما موسم سرما کی مناسبت سے چائے بنانے لگی۔ دیہاتی روایجی کے مطابق بہت سے لوگ ان کے گھر جمع ہو گئے، بظاہر ریشما کو بیٹے کی امریکہ سے واپسی پر مبارکباد دینے، لیکن در حقیقت یہ پتہ کرنے کہ وہ کیا لایا ہے اور کس کس کے لیے لایا ہے۔ انہوں نے باتوں ہی باتوں میں اس قسم کے جملے داغنا شروع کر دیے۔ بہن جیونی کا پتر کویت گیا تھا تو سارے خاندان کے لیے کپڑے لایا تھا۔ تم خاندان کی بات کرتی ہو، میں اس کی کچھ بھی نہیں لگتی، یہ سویٹر مجھے بھی دیا تھا اس نے۔ وہ فضلہ کا بھتیجا یاد ہے، وہ مذہبی اور نمازی سا، اس نے آقا مسجد میں پنکھے لگوا دیے تھے۔ وہ تو گاؤں کی سڑک پکی کروانے والا تھا، لیکن رمضان میاں خان اور نور حسین نے اپنی اپنی زمینوں سے راستہ نہ دیا، ورنہ یہ چھوٹا سا ٹکڑا پکا ہو چکا ہوتا آج تک۔ اتنے میں چند مرد تشریف لے آئے۔ فطرت نے سوچا چلو ان کی وجہ سے ہی عورتوں کے طعنوں سے تو نجات ملے گی، لیکن اسے کیا پتا تھا کہ وہ عورتوں سے کچھ کم ثابت نہ ہوں گے۔ انہوں نے فرمانا شروع کیا، پتر فطرت، بہت پڑھ لیا تم نے، اب بس افسر لگ جاؤ، وڈا افسر، گاؤں کے کام کروا، سڑک بنوا، اشتعمال کروا، اسکول کھلوا، گاؤں کے نوجوانوں کو جو بیکار بیٹھے ہیں نوکری دلوا، کسی کو سعودی عرب بھجوا، کسی کو دبئی کا ویزا دلوا، آخرکار گاؤں والوں کو بھی کوئی فائدہ پہنچے تیری پڑھائی کا۔ سابق فوجی بابا فضل الدین نے کہا، پچھلی جنگ میں نے بڑے افسر دیکھے ہیں، مصر میں، اٹلی میں، برما میں، سنگاپور میں، لیکن تیرے جیسا جوان نہیں دیکھا۔ اگر میرا اندازہ غلط نہیں تو تمہاری چھاتی صرف 32 انچ ہوگی، قد بھی 6 فٹ کے لگ بھگ ہوگا، مجھے تو تمہارا وزن بھی پورا لگتا ہے۔ تم لیفٹیننٹ بھرتی ہو جاؤ، فوجی وردی اور کندھی پر پھول خوب سجیں گے، ہامرے گاؤں کا ایک افسر ہو تو آخر گاؤں کی عزت ہوتی ہے افسروں سے۔ چودھری نور الہی نے کہا، دیکھ تو جو کچھ بننا چاہے بن جائے، اللہ نے تجھے ہر شے دی ہے، تعلیم، قد، بت، عقل، لیکن میری ایک نصیحت یاد رکھنا، اپنے چک کو نہ بھول جانا، ہمیں تجھ سے بڑی امیدیں ہیں، بڑی امیدیں۔ باری باری عورتیں اور مرد اس کے ذہن پر بمباری کر کے چلے گئے اور فطرت سوچ میں پڑ گیا کہ وہ ان توقعات کی یلغار میں کس طرح اس گاؤں میں زندگی گزار سکے گا۔ اسے جلد از جلد گاؤں سے بھاگ جانا چاہیے، ورنہ اسے اپنی باتوں سے پاگل کر دیں گے۔ وہ اس لفظی گولہ باری سے بمشکل فارغ ہوا تھا کہ ریشما دبے پاؤں اس کے پاس آ بیٹھی اور بڑی رازدار سے اسے کہنے لگی، بیٹا میں دمے کی مریض ہوں، سانس اکھڑتا ہے تو پھر جڑتا نہیں، پتہ نہیں کب سانس آئے یا نہ آئے، ضرور یہ تمہید میری شادی کے بارے میں ہوگی۔ تو پڑھ لکھ کر اتنا ہوشیار ہو گیا ہے بیٹا کہ میرے دل کی بات پہلے ہی سمجھ لیتا ہے۔ اب میں یہ فرض تمہاری اس چھٹی میں پورا کر دینا چاہتی ہوں، تھوڑی دیر اور قضا کریں یہ فرض۔ امی پہلے ہی بہت قضا کر چکی پتر، میری زندگی کا کوئی اعتبار نہیں۔ نورا کو دیکھو، اس کے بیٹے نے تمہارے ساتھ 10ویں جماعت پاس کی تھی، اس وقت نوکر ہو گیا تھا، اب وہ پوتوں کو کھلاتی ہے، روز تانے کے طور پر پوتے کو اٹھائے میرے سامنے سے گزرتی ہے، مجھ سے یہ دکھ نہیں سہا جاتا۔ اپنے دکھ بیان کرتے کرتے ریشما کے آنسو نکل آئے۔ فطرت سے یہ آنسو دیکھے نہ گئے، اس نے بڑی لجاجت سے کہا، مجھے تھوڑی سی مہلت اور دے دو، میں لاہور جا کر نوکری کا بندوبست کر لوں، صرف چند مہینوں کی بات ہے، پھر تم اپنی خوشی پوری کر لینا۔ ریشما نے میلی چادر سے اپنے آنسو پونچھ لیے اور فطرت سوچتا رہ گیا کہ ہر انسان کے اپنے اپنے رنج ہوتے ہیں، کوئی اس فکر میں ہے کہ وہ کس طرح آرٹ کی دنیا میں نام پیدا کرے، اور کوئی اس غم میں مبتلا ہے کہ اس کی گود میں پوتے کیوں نہیں مچل رہے، اپنے اپنے گرداب، اپنے اپنے بھور۔ فطرت اگلے روز لاہور روانہ ہو گیا۔ فطرت گاؤں کی فضا سے تنگ آ کر لاہور پہنچ گیا، کیونکہ اس کا خیال تھا کہ لاہور ملک کا ثقافتی دارالحکومت ہے اور اس نے آج تک جو خواب دیکھے ہیں وہ صرف لاہور میں پورے ہو سکتے ہیں۔ اس نے جاتے ہی میکلوڈ روڈ پر واقع خیابان ہوٹل میں ایک کمرہ بک کرایا، جو روزانہ کرائے کے لحاظ سے تو مہنگا تھا، لیکن ماہوار کرائے میں خاصی بچت تھی۔ اس نے 1 ماہ کا پیشگی کرایہ ادا کر دیا اور اسے کمرہ نمبر 209 کی چابی تھما دی گئی، جو 30ویں منزل پر واقع تھا اور اس کی کھڑکی سڑک کی طرف کھلتی تھی۔ یہ چھوٹا سا کمرہ تھا جس میں کپڑوں کی الماری تھی، نہ فرش پر دری، کھڑکی میں پردے تھے، نہ پلنگ، نہ بستر، نہ ٹیبل لیمپ موجود تھا اور نہ پانی کا تھرمس، بس فرش پر دیسی وضع کی ایک چارپائی بچھی تھی اور ساتھ ایک چھوٹا سا میز اور ایک کرسی پڑی تھی۔ دیوار پر کپڑے ٹانگنے کے لیے کیل ٹھونکے گئے تھے اور کیلوں کی کسار کے نیچے پرانے اخبار چپساں تھے تاکہ کپڑے سفیدی وغیرہ سے خراب نہ ہوں۔ فطرت اپنا مختصر سا سامان کمرے میں رکھ کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ سڑک پر ٹریفک کا زور تھا، ٹیکسیاں، تانگے، اسکوٹر، سائیکل، ریڑیاں، ریڑے
آپس میں غلط ملت ہو رہے تھے۔ پیدل چلنے والے بھی غیر منظم تھے، کچھ فٹ پاتھ پر چل رہے تھے اور کچھ سڑک کے ساتھ ساتھ، جہاں سے جس کا جی چاہتا سڑک پار کر جاتا اور گاڑی والے ہارن بجاتے رہ جاتے۔ اسی بھیڑ میں سڑک کے کنارے ساتھ ساتھ مزدور ریڑے بہت سا فرنیچر لادے ریڑے کو دھکیلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے جسم پر پھٹا ہوا پرانا کوٹ تھا، جس کے کالر پر بیل کی پنجابی کی طرح ریڑے کا پٹا اور رسا کسا ہوا تھا۔ اس کے پاؤں ننگے اور چہرہ اندر کو دھسا ہوا تھا۔ فرنیچر کا بوجھ اس کی ہمت سے اسے آگے دھکا دیتا اور جب سامنے کسی عورت یا بچے سے ٹکرانے کا خطرہ ہوتا تو بھاگ کر خود ہی ریڑے کو روک لیتا۔ دھکیلنے اور روکنے کی یہ مشق خاصی صبر آزما تھی۔ فطرت اوپر کھڑکی سے ایک مصور کی نظر سے دیکھتا رہا۔ اس نے ڈائری نکال کر میکلوڈ روڈ کے پس منظر میں اس مزدور کا اسکیچ بنانا شروع کر دیا۔ فطرت اس مزدور کے اسکیچ سے فارغ ہوا تو اسے ایک مریل سا گھوڑا نظر آیا جو تانگے کے آگے جتا ہوا تھا۔ تانگے پر سواریوں کی تعداد معمول سے تقریباً دگنی تھی اور گھوڑا اب ہوک اور محنت کی وجہ سے نڈھال ہو چکا تھا۔ وہ بڑی مشکل سے سواریوں سے لدے پھندے تانگے کو آگے کھینچ رہا تھا۔ کوچوان گھوڑے کی ہمت کی داد دینے کے بجائے اس کی ننگی پیٹھ پر پے در پے چابک برسا رہا تھا۔ ہر چابک پڑنے سے پہلے گھوڑی کی پتلی سی پیٹھ ڈر سے ایک آدھ انچ نیچے دب جاتی تھی اور چوٹ سہ کر دوبارہ اپنی جگہ پر آ جاتی تھی۔ پتہ نہیں سڑک میں تھوڑی سی اونچائی آئی گئی یا پچھلی سواریوں کا بوجھ زیادہ ہو گیا کہ گھوڑا کوچوان کی مرضی کے مطابق آگے نہ بڑھ سکا۔ کوچوان نے سزا کے طور پر اس پر پہلے چابک برسانا شروع کیے اور پھر تانگے کی سیٹوں کے نیچے سے ایک ڈنڈا نکال کر اسے پیٹنے لگا۔ گھوڑا وہیں سواریاں اٹھائے ڈنڈا سہتا رہا اور کوچوان اس کی پیٹھ کو تختہ مشق بناتا رہا، حتیٰ کہ گھوڑا گر کر بے ہوش ہو گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے دم توڑ گیا۔ مرے ہوئے گھوڑے والے تانگے سے سواریاں بادل نخواستہ اتر آئیں۔ فطرت نے یہ منظر بھی اپنی ڈائری میں محفوظ کر لیا۔ فطرت اس بات کا فیصلہ نہ کر سکا کہ فرنیچر ڈھونے والا مزدور زیادہ قابل رحم تھا یا تانگے میں جتا ہوا گھوڑا، شاید دونوں کا مقدر ایک ہی تھا۔ اگلے روز فطرت سب سے پہلے اپنے ڈپارٹمنٹ گیا، جہاں حسب معمول خاصی گہما گہمی تھی۔ لڑکیاں اپنے رنگ برنگا سوٹوں اور لہراتے دوپٹوں میں بہار دے رہی تھیں۔ اکثر لڑکے کوٹ پتلون پہنے آ جا رہے تھے۔ ان میں سے کچھ لڑکے لڑکیاں جانے پہچانے تھے، شاید وہ فیل ہونے کی وجہ سے ابھی تک ڈپارٹمنٹ میں تھے، لیکن زیادہ تر چہرے نئے تھے۔ ان کے سامنے سے گزرتے ہوئے کچھ اس قسم کے جملے فطرت کے کان میں پڑے: یہ ہے فطرت جس نے پچھلے سال یونیورسٹی میں ٹاپ کیا تھا، ابھی امریکہ سے واپس آیا ہے، شکاگو انسٹی ٹیوٹ آف آرٹ سے پڑھ کر۔ یار بڑا لکی ہے، ادھر ایم اے کیا، ادھر امریکہ کا ٹرپ مل گیا اور اب جو چاہے کرے، مزے ہی مزے ہیں۔ سنا ہے پینٹر بھی بہت کلاس کا ہے اور سپورٹ بھی ہے پروفیسر سعید کی۔ یہ جملے سنتے سنتے وہ پروفیسر سعید کے کمرے میں پہنچ گیا۔ وہ حسب معمول بڑے تپاک سے ملے، بغلگیر ہوئے، پیٹھ پر 2 مرتبہ تھپکی دی اور کہا: بیٹھو، کیا حال ہے؟ کب آئے امریکہ کا ٹرپ کیسا رہا؟ پروفیسر سعید نے بہت سارے سوال اکٹھے ہی کر ڈالے۔ فطرت نے ان کی سرپرستی اور امداد کا شکریہ ادا کیا، امریکہ کا حال بتایا، یورپ کے تجربات بیان کیے اور اپنی امریکی ٹائی کو سہلاتے ہوئے اگلے سوال کی توقع میں خاموش ہو گیا۔ اب کیا ارادہ ہے؟ میں پینٹ کرنا چاہتا ہوں، میرے ذہن میں بہت سے موضوع اکٹھے ہو گئے ہیں، کچھ نئے کچھ پرانے۔ ہاں وہ تو ٹھیک ہے، مجھے یاد ہے زمانہ طالب علمی میں تمہارے ذہن میں بڑے انقلابی موضوع آتے تھے اور ہم تمہیں منع کرتے تھے کہ پہلے امتحان پاس کر لو، پھر مرضی کی کینوس پینٹ کرنا۔ لیکن یہ تو بتاؤ روزی کس طرح کماؤ گے؟ میری پہلی پسند تو یونیورسٹی کی جاب ہی ہے، کچھ چانس ہے؟ وہ تو میں مسز شیخ سے بات کر کے ہی بتا سکتا ہوں، البتہ اس لحاظ سے تم خوش قسمت ہو کہ تم امریکہ سے واپس آئے ہو اور ڈین صاحب 6 مہینے کے لیے یوگوسلاویہ جا رہے ہیں۔ اس کے بعد 6 مہینے کی چھٹی لے کر وہ یورپ پھرنا چاہتے ہیں۔ اس طرح 1 سال کے لیے ایک عارضی اسامی نکلتی ہے۔ میں مسز شیخ سے بات کروں گا، اللہ کرے اس نے تمہارے متعلق رائے بدل لی ہو۔ جی امید تو ہے، میں نے ان کا پرانا تاثر ختم کرنے کی کوشش تو کی تھی۔ وہ کیسے؟ میں نے انہیں 2-3 خط لکھے تھے اور ایک خط ڈاکٹر برڈ سے لکھوایا تھا جو محترمہ کو ذاتی طور پر جانتے ہیں۔ پھر تو تم نے نوکری کے لیے خود ہی زمین ہموار کر لی، میری تو اب ضرورت ہی نہیں۔ ضرورت کیوں نہیں سر؟ آپ کی سفارش کے بغیر کام کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا میں بات کروں گا، 2-3 دن کے بعد مجھ سے مل لینا، بہتر ہوگا کہ گھر پر آ جاؤ، وہاں بات ذرا کھل کر ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے سر، میں حاضر ہو جاؤں گا۔ فطرت پروفیسر سعید کے کمرے سے نکلا ہی تھا کہ اس کی مٹ بھیڑ مس نصرت سے ہو گئی۔ وہ چھوٹتے ہی بولی: ہیلو فطرت، ویلکم بیک۔ امریکہ کیا گئے کسی کو پہچانتے ہی نہیں ہو؟ کیوں نہیں مس نصرت، آپ کو نہیں پہچانوں گا تو کس کو پہچانوں گا؟ میں نے ڈپارٹمنٹ میں آتے ہی سب سے پہلے مسز شیخ اور آپ کے
कमरे में झांका था। मिसेस शेख अभी आई नहीं थी और आप क्लास में चली गई थी। आइए अंदर बैठकर बातें करते हैं, मेरा अगला पीरियड खाली है। मिसेस नुज़रत ने दावत दी। फितरत की मालूमात के मुताबिक पहला मौका था कि नुज़रत ने किसी तालिब इल्म को अपने कमरे में आने की दावत दी हो। कमरे में दाखिल होते ही नुज़रत ने गाउन उतारा और कुर्सी पर बैठ गई। इसके पीले रंग पर पीले रंग का स्वेटर खूब जच रहा था। इसने गले में लॉकेट भी पहन रखा था जो सर्दियों की वजह से कपड़ों में छुप गया था। अलबत्ता लॉकेट की सुनहरी जंजीर गर्दन की दोनों जानिब साफ दिखाई दे रही थी। तो कैसे वक्त गुजरा अमेरिका में? मिसेस नुज़रत ने फितरत को ख्याल की दुनिया से निकालकर वापस डिपार्टमेंट में पहुंचा दिया। इसने संभलते हुए कहा, जी बहुत अच्छा। क्या देखा वहाँ? बहुत कुछ देखा मिस नुज़रत, आर्टिस्टों के बनाए हुए शाहकार भी और कुदरत के शाहकार भी। कुदरत के शाहकार? हाँ, नियाग्रा फॉल को ही ले लीजिए। आबशारें तो मैंने और भी देखी हैं, लेकिन जब आबशारें मिलकर गिरती हैं तो इनकी बहार ही और होती है। नुज़रत ने जज्बाती मौजू को नज़रअंदाज करते हुए पूछा, और क्या देखा? मिस नुज़रत ने जिस तरह नियाग्रा फॉल वाली बात को नज़रअंदाज किया, फितरत के जज्बात पर औस पड़ गई। इसने बात को मुख्तसर करते हुए कहा, बस वापसी पर हफ्ता 10 दिन यूरोप में गुजारे और वतन लौट आया। ओके, विश यू द बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। थैंक यू का साफ मतलब था कि अब आप तशरीफ़ ले जाइए। चुनाचा फितरत रस्मी अलीक सलीक के बाद इसके कमरे में से निकल आया। आते हुए इसने मिसेस शेख का पता किया, लेकिन जब प्रासी ने बताया कि वो किसी काम से महकमा तालीम में गई हुई हैं, फितरत ने ख्याल किया यकीनन साल ब साल मुलाजमत की तौसी का चक्कर होगा। चलो, अब मैंने सुरखा होने का इल्ज़ाम धो डाला, अमेरिका हो आया हूँ, अब तो काम बन जाएगा। वो चंद रोज़ बाद मुकर्ररा वक्त पर प्रोफेसर सईद के घर चला गया। मुलाजिम ने हस्बे मामूल इसे ड्राइंग रूम में बिठाया और प्रोफेसर साहब को इत्तला दी। वो ड्रेसिंग रूम गाउन की डोरी कमर के गिर्द कसते हुए तशरीफ लाए। फितरत पहले की तरह एहतरामन खड़ा हो गया। चाय का ऑर्डर देने के बाद असल मौजू पर गुफ्तगू शुरू हो गई। फितरत ने पूछा, सर मिसेस शेख से बात हुई? हाँ, एक से ज़्यादा मरतबा हुई। फिर सर? फितरत ने इश्तियाक भरे अंदाज में मुलाकात का नतीजा जानना चाहा। मालूम होता है तुम्हारी किस्मत में कुछ चक्कर है। यूं अब फिर उन्होंने इनकार कर दिया? बस यही समझ लो। वजह? क्या वजह जानना ज़रूरी है तुम्हारे लिए? ज़रूरी तो नहीं, लेकिन आपने साल 1.5 साल पहले मुझे नौकरी न मिलने की वजह बता दी थी, तो मैंने खासी हद तक गलत और बेबुनियाद इल्ज़ाम की तरदीद कर दी थी। अब इनका एतराज़ क्या है? अब वो समझती हैं कि आपका CIA से ताल्लुक़ है और मौजूदा हुकूमत से। CIA से बड़ी एलर्जिक है। हुकूमत ये समझती है कि अमेरिका पाकिस्तान के तालीमी इदारों में अपने आदमी भर रहा है। मैं और CIA? सर, आप क्या कह रहे हैं? मैं नहीं कह रहा, मिसेस शेख कह रही हैं। वो समझती हैं कि अगर अमेरिका के खर्च पर अमेरिका में कोर्स करने वाले फितरत को इस डिपार्टमेंट में जगह दे दी तो कहीं इसकी मुलाजमत की तौसी खतरे में न पड़ जाए। मिसेस शेख का ये रवैया फितरत के लिए नाकाबिले फ़हम था। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो इससे क्यों नाराज़ हैं और हर दफ़ा क्यों कोई ना कोई बहाना करके इसे टरका देती हैं। शायद इसने MA फ़ाइन आर्ट्स में दाखिले के फ़ौरन बाद ज़ूबी के साथ इसे आते जाते देख लिया था और वो अमीर और बिलअसर ज़ूबी का तो कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी और इसकी सज़ा फितरत को देना चाहती थी। या इसने महसूस किया था कि फितरत का झुकाव इसके बजाय प्रोफेसर सईद की तरफ ज़्यादा है और वो पहले ही प्रोफेसर सईद की हर दिल अजीज़ी से जलती थी। फितरत इस मौमे को सुलझाने में कामयाब न हो सका। प्रोफेसर सईद ने कहा, किस सोच में डूब गए फितरत? मैं यही सोच रहा था सर कि क्या वाकई इतनी बड़ी नौकरी का दारोमदार मुझ पर है? वो 10 साल से तो इस डिपार्टमेंट की हेड चली आ रही हैं। तुमने खुद ही अपने सवाल का जवाब दे दिया। अगर वो इतनी मोहतात ना होती तो 10 साल तक डिपार्टमेंट की सरबराह कैसे रहती? लेकिन सर, उन्होंने मुलाजमत न देने का ये क्या बहाना घड़ा है? कभी सुर्ख, कभी सफ़ेद, कभी रूस का एजेंट, कभी अमेरिका के एजेंट। सर, मैं पाकिस्तानी हूँ, सरासर पाकिस्तानी। मुझ पर और कोई तोहमत लगा लीजिए, लेकिन मेरी पाकिस्तानियत पर तो शक ना कीजिए। मैं कब शक कर रहा हूँ भाई? तुम तो, मेरा मतलब आपसे नहीं मिसेस शेख से है। वो साफ क्यों नहीं कह देती कि उन्हें मेरी शक्ल पसंद नहीं, मेरा जोग्राफिया पसंद नहीं, मेरा आपसे मिलना जुलना पसंद नहीं? वो अपने इनकार के जवाज़ की खातिर मेरी वफादारियों को क्यों मशकूक बनाती हैं? मैं कल इनसे मिलकर इनसे साफ साफ बात करूँगा। हरगिज़ नहीं, उन्होंने दोनों इल्ज़ामात का जिक्र मुझसे किया और तुम्हारा इन इल्ज़ामात की वजाहत करना ये साबित कर देगा कि मैं डिपार्टमेंट की बातें तुम्हें बताता रहा हूँ। फितरत का गुस्सा तो ठंडा ना हुआ, लेकिन प्रोफेसर सईद की पोजीशन की वजह से खामोश हो गया। फितरत को संजीदा और मगमूम देखकर प्रोफेसर सईद ने कहा, यूनिवर्सिटी का जॉब अच्छी सही, लेकिन अल्लाह ताला की बनाई हुई दुनिया इतनी तंग भी नहीं है। परेशान मत हो,
نہیں سر، نوکری کا مجھے کوئی غم نہیں، روزی دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، مسز شیخ نہیں، لیکن جس بات سے مجھے کوفت ہوتی ہے وہ لیفٹ اور رائٹ کا لیبل ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کسی انسان خاص کا سوچنے سمجھنے والے انسان کے ساتھ اس سے بڑی اور کوئی زیادتی نہیں ہو سکتی کہ وطن اور قوم سے اس کی وفاداریوں پر شک کیا جائے، اسے روسی یا امریکی ایجنٹ کہا جائے۔ اور صبر کرو فطرت، صبر کرو، ابھی تم نے دنیا میں دیکھا ہی کیا ہے، اگر ایسی باتوں سے تم نے اپنا خون جلانا شروع کر دیا تو زندگی کیسے گزارو گے؟ اس دنیا میں تمہیں کئی مسز شیخ ملیں گی، بلکہ اس سے بڑھ کر دل و دماغ پر کچوکے لگیں گے۔ اتنے اپنے اندر اتنا حوصلہ پیدا کرو، قوت برداشت پیدا کرو، ورنہ جینا حرام ہو جائے گا۔ خیر چھوڑو ان باتوں کو، اب بتاؤ کیا ارادے ہیں؟ میرا ارادہ تو پینٹ اور صرف پینٹ کرنے کا ہے، اور میرا خیال ہے کہ میں اپنی پینٹنگ کے سہارے زندہ رہ سکتا ہوں۔ میری ضروریات کچھ زیادہ نہیں ہیں، مجھے صرف 200-300 روپے ماہوار چاہیے اور بس۔ برخوردار، کس دنیا میں رہتے ہو؟ 200-300 روپے میں تو تم رنگ بھی نہیں خرید سکو گے۔ رنگ، کینوس اور فریم وغیرہ کے لیے میرے پاس پیسے ہیں، مجھے صرف روزمرہ کے اخراجات کے لیے تھوڑی سی رقم چاہیے جو میں انشاءاللہ ضرور کما لوں گا۔ سوچ لو، جو راستہ تم چن رہے ہو خاصا دشوار ہے۔ راستہ دشوار صحیح، لیکن میں آرام و آسائش کا طلبگار ہوں بھی نہیں۔ میری تو صرف ایک ہی طلب ہے جو پیشن کی حدیں چھو رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں اپنی مرضی کی تصویریں بنا سکوں، جو کچھ دیکھتا اور محسوس کرتا ہوں اسے کینوس پر منتقل کر سکوں، خاص کر وہ 5-6 تصویریں جو میرے ذہن میں اظہار کے لیے بےتاب ہیں، انہیں اظہار دے سکوں، پھر ان کی نمائش کروں، آپ جیسے کسی فن شناس شخص سے ان کا افتتاح کرواؤں، اخبارات میں اس کا چرچا ہو، فن کے نقاد میرے فن پر تبصرہ کریں، اور میری تصویروں کے ذریعے ملک میں ایک نئی سوچ ابھرے، ایک نیا شعور جاگے، غربت و افلاس، جبر و تشدد، تنگ نظری اور ناانصافی کے خلاف، اور پھر اسی شعور سے وہ احساس پیدا ہو جس سے بروئے کار لا کر ان لعنتوں کو معاشرے سے ختم کیا جا سکے۔ گویا تم نے اصلاح معاشرے کا مشن اپنے ذمہ لے لیا۔ نہیں سر، میرا مشن اصلاح معاشرہ نہیں، صرف معاشرے کی ناہمواریاں، اس کی زیادتیاں اور اس کی ناانصافیوں کو بے نقاب کرنا ہے، باقی کام اوروں کا ہے۔ میں تمہارے ارادوں کی کامیابی کے لیے ہی دعا کر سکتا ہوں، صرف دعا نہیں، تمہیں جب بھی اور جس مرحلے پر بھی میری ضرورت محسوس ہو بلا جھجک چلے آنا، تم پر میرے گھر اور میرے دل کے دروازے ہر وقت کھلے ہیں۔ شکریہ سر، بہت بہت شکریہ۔ پروفیسر سعید کے گھر سے فطرت واپس آیا تو یاس اور عزم کے دوراہے پر کھڑا تھا۔ یاس اس وجہ سے کہ مسز شیخ جیسی جہاں دیدہ عورت نے اس پر لیفٹ اور رائٹ کی تہمت لگائی، اور عزم اس بات کا کہ وہ اپنی خداداد صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر نہ صرف زندہ رہے گا بلکہ فن کو بھی زندہ رکھے گا۔ چنانچہ خیابان ہوٹل میں رہتے ہوئے وہ ایسا مکان تلاش کرنے لگا جو اس کے وسائل کے مطابق بھی ہو اور اس میں رہ کر وہ پینٹ بھی کر سکے، لیکن لاہور جیسے شہر میں مکان 1-2 دن میں تو ملتا نہیں، اس کے لیے گلیوں، کوچوں اور محلوں کی خاک چھاننا پڑتی ہے۔ فطرت یہ خاک چھاننے لگا۔ ایک روز وہ خاک چھان کر واپس آیا تو کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ سمجھا شاید کہ کسی دوست نے مکان ملنے کی اطلاع بھجوائی ہے۔ اس نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو ہوٹل کا میلی وردی والا بیرا کھڑا تھا۔ اس نے فطرت کو دیکھتے ہی کہا، بابو جی، نہانا یا منہ دھونا ہے تو دھو لو، 8 بجے پانی بند ہو جائے گا۔ فطرت نے اس اطلاع کا کوئی نوٹس نہ لیا اور بوٹوں سمیت چارپائی پر لیٹ کر خیالات میں کھو گیا۔ اس نے مختلف مسائل کے بارے میں اپنی سوچ واضح کر لی، لیکن 2 باتوں کے متعلق اس کا ذہن ابھی واضح نہ تھا، اور ایک یہ کہ آیا تخلیق کار کی حیثیت سے وہ برش اور پینٹ کے سہارے زندہ رہ سکتا ہے؟ پروفیسر سعید نے تو اس کی نفی کی تھی، جبکہ اس کا اپنا دل کی حمایت پر تلا ہوا تھا۔ دوسرا یہ کہ آیا وہ زندگی کی گاڑی کو اکیلے کھینچ سکے گا یا اس کے لیے اسے کسی ساتھی کی ضرورت ہوگی، کیونکہ اس نے کئی کتابوں میں پڑھا تھا کہ انسان صرف مادی وسائل کے سہارے زندہ نہیں رہتا، یہ محبت ہی ہے جو مصائب کے گرداب میں انسان کو زندہ رہنے کا حوصلہ دیتی ہے، اور یہ محبت ہی ہے جو زندگی کی کشتی کو ڈوبنے سے بچاتی ہے۔ کیا اس کا دل محبت سے خالی ہی رہے گا؟ کیا موقع ملتا ہی جب اس کی ماں اسے شادی کے بندھن میں باندھ دے گی تو محبت کا خالی خانہ خود بخود بھر جائے گا، یا اسے محبت اور شادی کو الگ الگ خانوں میں بند رکھنا ہوگا؟ اور آیا یہ بھی ممکن ہے کہ انسان جس سے محبت کرتا ہو اسی سے شادی ہو جائے، یا جس سے شادی ہو اس سے محبت کرنے لگے؟ اس گرداب میں ڈوبتے اور ابھرتے ہوئے اس نے کئی لڑکیوں کے متعلق سوچا۔ اس نے فیصل آباد کی نسرین اور فرہ کے متعلق سوچا جنہوں نے اسے حقارت سے ٹھکرا دیا تھا، اور جب وہ اپنے ماضی کو پیچھے چھوڑ کر ماڈرن لاہور میں آ گیا تو زوبی اور آشا نے اسے بہت لفٹ دی تھی۔ وہ اسے فطری فطری کہتی تھی جس سے کتنی اپنائیاں ٹپکتی تھی۔ زوبی 3 سے فلرٹ لگتی تھی، لیکن آشا میں تو کوئی نقص نہ تھا، وہ حسین بھی تھی اور باکردار بھی، لیکن ماضی کی تلخ تجربوں کے بعد فطرت کو بہت ہی حسین اور بہت ہی امیر لڑکیوں سے ڈر لگنے لگا تھا۔ وہ انہیں دیکھ کر اپنے خول میں گھس جاتا تھا اور وقتی مسکراہٹوں کی دستک سے اپنی دائمی تلخیوں کو نہیں بھولتا تھا۔
اسی سوچ کی رو میں اسے نصرت کا خیال آیا۔ وہ اسے نسرین، فرح، زوبیو یا آشا کی طرح فوراً رد نہ کر سکا۔ یہ نام اس کے ذہن میں اٹک گیا۔ وہ ایک جذباتی رو میں نیچے اتر آیا اور اس نے ہوٹل کے دفتر سے، جو اس وقت خالی پڑا تھا، مس نصرت کو فون کر دیا۔ میں فطرت بول رہا ہوں۔ کہاں سے؟ اپنے ہوٹل سے۔ خیریت تو ہے؟ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ کیا بات ہے؟ بہت ضروری بات ہے، میں آپ سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، کل ڈپارٹمنٹ میں آ جاؤ، میں 1 بجے تک وہیں ہوں گی۔ نہیں مس، میں آپ سے ڈپارٹمنٹ سے باہر ملنا چاہتا ہوں، انفارمل ماحول میں۔ مگر کیوں؟ بات کیا ہے؟ مجھے زندگی کے 2 نہایت اہم اور بنیادی مسئلوں پر آپ سے رائے لینی ہے، آپ سے مشورہ کرنا ہے۔ تو کہاں ملنا چاہتے ہو؟ کہیں بھی، ڈپارٹمنٹ سے باہر، یونیورسٹی کے ماحول سے دور۔ کہاں؟ شالیمار باغ، مقبرہ جہانگیر یا باغ جناح، جہاں بھی آپ کہیں۔ پاگل ہو گئے ہو فطرت؟ یہ میری عمر ہے باغوں میں ملنے کی؟ تو آپ یہاں آ جائیں میرے ہوٹل میں۔ کہاں؟ کون سے ہوٹل میں؟ خیابان ہوٹل کے کمرہ نمبر 209 میں، میکلوڈ روڈ پر۔ توبہ توبہ، میکلوڈ روڈ آنا تو اسکینڈل کی دعوت دینا ہے، میں وہاں نہیں آ سکتی۔ تو جہاں آپ کہتی ہیں میں وہاں آ جاتا ہوں۔ مس نصرت سوچ میں پڑ گئی۔ فطرت سمجھا شاید اس نے لائن چھوڑ دی۔ اس نے تقریباً چیختے ہوئے کہا، ہیلو ہیلو ہیلو۔ چیخو مت فطرت، میں سن رہی ہوں۔ مس نصرت، خدا کے لیے مجھے وقت دے دیں، میں زندگی کے دوراہے پر کھڑا ہوں، آپ سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں، بہت ضروری مشورہ۔ مس نصرت نے لمحے بھر کو سوچا، پھر اس کی مجبوری کو سمجھتے ہوئے جھجکتے جھجکتے کہا، اگر تم پر ایسی ہی کوئی آفت آ گئی ہے تو کل میرے ہاسٹل میں آ جاؤ، 5 بجے شام۔ تھینک یو مس، تھینک یو۔ مس نصرت ایک بہاری خاندان سے تعلق رکھتی تھی، جس نے 1947 میں ہجرت کر کے مشرقی پاکستان کو اپنا گھر بنایا تھا۔ نصرت کے گھر والے ان چند خوش قسمت بہاریوں میں سے تھے جنہیں ڈھاکہ کی ثقافتی زندگی نے تو نہیں، کم از کم کاروباری حلقوں نے خاصی حد تک قبول کر لیا تھا، اور وہ تقسیم ہند کے بعد چند ہی برسوں میں اچھے کھاتے پیتے گھرانوں میں شمار ہونے لگے تھے۔ مس نصرت اپنے والدین کی سب سے بڑی بیٹی تھی۔ اس سے چھوٹے 2 بھائی اور 2 بہنیں تھیں۔ نصرت اپنے خاندان میں پہلی خاتون تھی جس نے ڈھاکہ اسکول آف آرٹ سے ڈپلومہ حاصل کیا اور وہیں ملازمت اختیار کر لی۔ وہیں اس کا معاشقہ سی ڈپارٹمنٹ کے ایک امریکی لیکچرار مسٹر کوگن سے ہوا، جو جلد ہی شادی میں بدل گیا۔ نصرت کے گھر والوں نے اس کی شادی کی خوب مخالفت کی، لیکن اس ضدی اور برسر روزگار لڑکی نے اپنے خاندان کی عزت کو بٹا لگا کر ایک غیر ملکی سے شادی کر لی، جو ان دنوں ایک انہونی بات سمجھی جاتی تھی۔ مس نصرت عہد جوانی میں خوبصورت رہی ہوں گی، لیکن اب اس کے سانولے رنگ میں پلاہڑ غالب تھی۔ اس کے نقش تیکھے اور باریک تھے، اس کا قد درمیانہ مگر سجیلا تھا۔ وہ شلوار قمیص میں عام سی عورت لگتی تھی، لیکن ساڑی پہن کر ذرا نکھر آتی تھی۔ وہ یونیورسٹی میں بہت کم ساڑی پہن کر آتی تھی۔ پنجاب یونیورسٹی کے فائن آرٹس ڈپارٹمنٹ میں مشہور تھا کہ مسٹر کوگن چند برس عیاشی کر کے نصرت کو چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ نصرت اپنے کیے پر پچھتا تو سکتی تھی، لیکن ڈھاکہ کی سوسائٹی کا سامنا نہیں کر سکتی تھی۔ اس پر جگہ جگہ انگلیاں اٹھنے لگی تھیں۔ چنانچہ اس نے تنگ آ کر پنجاب یونیورسٹی میں ملازمت کر لی تھی، تاکہ اس کا ماضی ہندوستان سنہری ریشوں میں ہی الجھا رہے اور یہاں یہ نئی زندگی کا آغاز کر سکے۔ لیکن انسان کو شہرت اور اس کا مقدر کب اس کا پیچھا چھوڑتے ہیں۔ مس نصرت کی زندگی کے قصے اس کے پیچھے پیچھے لاہور بھی پہنچ گئے تھے، بلکہ ان قصوں میں اتنے رنگ بھرے گئے تھے کہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ اصل قصہ کہاں ختم ہوتا ہے اور زیب داستان کہاں تک طول کھینچتی ہے۔ نصرت نے اپنے آپ کو لاہور کے سماجی زندگی سے بالکل الگ کر رکھا ہوا تھا۔ وہ ورکنگ وومن کے ہاسٹل میں رہتی تھی، صبح یونیورسٹی میں پڑھاتی تھی اور شام کو پڑھتی رہتی تھی۔ اس کا کہیں آنا جانا نہیں تھا اور نہ ہی وہ کسی کو اپنے کمرے میں آنے کی اجازت دیتی تھی، لیکن فطرت کا اصرار دیکھ کر اس نے بعد نخواستہ اسے اپنے ہاں آنے کی دعوت دے دی۔ فطرت پورے 5 بجے مس نصرت کے ہاسٹل پہنچ گیا۔ ہاسٹل کے چوکیدار نے کوئی سوال جواب پوچھے بغیر اسے مس نصرت کے کمرے میں پہنچا دیا۔ کمرہ کیا تھا؟ اچھا خاصا ڈرائنگ روم ماں بیڈ روم تھا۔ کمرے کی ایک دیوار کے ساتھ خوبصورت پلنگ بچھا تھا، جس کے اوپر نہایت ہی باسوق رنگ کا بیڈ کور پھیلا ہوا تھا۔ بیڈ کور کے نیچے پلنگ کا ایک کنارہ ضرورت سے ذرا اونچا تھا، جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ 2 سرہانے لے کر سونے کی عادی ہیں۔ پلنگ کے دونوں جانب 2 چھوٹے چھوٹے میز تھے، جن میں سے ایک پر امریکی ساکھ کا ٹیبل لیمپ رکھا تھا اور دوسرے پر جمانی گلدان، جس میں باہتمام خاص آج تازہ پھول سجائے گئے تھے۔ پلنگ کے سامنے قالین بچھا تھا، جس کی وسعت میں سینٹرل ٹیبل اور کناروں پر بغیر بازو والا چھوٹا سا صوفہ پڑا تھا۔ سامنے دروازے پر ریشمی اور مخملی دوہرے پردے لہرا رہے تھے۔ اس ماحول میں آج مس نصرت خلاف معمول بن ٹھن کر بیٹھی ہوئی تھی۔ بن ٹھن سے مراد کوئی 16 سنگھار یا زیوروں سے بھرمار نہیں تھی، لیکن اتنا ضرور تھا کہ آج اسے اپنے آپ پر کچھ توجہ دی ہوئی ہوگی۔ اس نے بادلوں کے رنگ کی ساڑی اور ہلکے آسمانی رنگ کا بلاؤز پہنا ہوا تھا
اس کے چہرے پر ہلکا سا میک اپ اس کی عمر کو خاصا کم دکھا رہا تھا اور اس کے بالوں میں کانسی رنگ کا پھول تتلی کی طرح اچکا بیٹھا تھا۔ فطرت جس نے صالحہ سال سے نصرت کو اس کے ویران چہرے اور سادہ سے شلوار قمیض میں دیکھا تھا، آج اس رنگ کو دیکھ کر خوشگوار حیرت میں پڑ گیا۔ اسے یوں لگا جیسے یہ سارا اہتمام، یہ سارا بناؤ سنگار اس کے لیے اور صرف اس کے لیے کیا گیا ہے۔ اسے رہ رہ کر ماضی کے وہ جملے یاد آنے لگے جو وقتاً فوقتاً نصرت کے ہونٹوں سے پھولوں کی طرح جھڑتے رہتے تھے اور ان میں فطرت کے لیے کسی نرم گوشے کی نشاندہی ہوتی تھی۔ فطرت صاحب، آپ پہلے مرد ہیں جو ڈھاکہ سے آنے کے بعد میرے کمرے میں داخل ہوئے ہیں۔ میں اس عزت افزائی کے لیے آپ کا شکر گزار ہوں۔ گفتگو ابھی ابتدائی مراحل میں ہی تھی کہ ہاسٹل کا ملازم ایک ڈھانپی ہوئی ٹرے میز پر رکھ گیا۔ نصرت نے ٹرے سے کپڑا ہٹایا تو فطرت چائے کے ساتھ تکلفات دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس کی کیا ضرورت تھی مس نصرت؟ پچھلے 7 سالوں میں یہاں آنے والے تم پہلے مرد ہو، شاید آخری بھی۔ سوچا مہمان نوازی میں کسر نہ رہ جائے۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ نہیں سمجھیں گے فطرت ان باتوں کو۔ میں آپ کے لیے چائے بناتی ہوں۔ آپ مجھے بتائیے کہ وہ کیا مجبوری تھی کہ آپ نے مجھے میرے اصول توڑنے پر مجبور کیا؟ کیا مشورہ درکار ہے آپ کو؟ آپ تو ناراض لگتی ہیں۔ میں تو پروفیسر سعید کی طرح آپ کو اپنا دوست اور ہمدرد سمجھ کر آپ سے مشورہ لینے آ گیا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میری اس حرکت سے آپ ناراض ہو جائیں گی۔ میں ناراض نہیں ہوں فطرت، آپ مجھے اپنا ہمدرد اور دوست ہی سمجھیں۔ پہلے آپ یہ بتائیں کہ میری باتوں سے ناراض تو نہیں ہوں گی؟ کیا بچوں والی باتیں کرتے ہو؟ اگر میں نے ناراض ہونا ہوتا تو میں تمہیں یہاں بلاتی ہی کیوں؟ تم بلا جھجک دل کی بات کہو تو مجھے حسب توقع مخلص اور ہمدرد پاؤ گے۔ تھینک یو۔ پہلی بات یہ ہے کہ مجھے امریکہ جانے سے پہلے اور امریکہ سے آنے کے بعد اپنے ہی ڈپارٹمنٹ میں نوکری ملنے کی توقع تھی، لیکن دونوں دفعہ یہ امید پوری ہوتے ہوتے رہ گئی۔ وجوہات آپ کو بھی معلوم ہوں گی۔ اب میں پینٹنگ میں فری لانسنگ کرنا چاہتا ہوں، اپنے برش اور کینوس کے سہارے زندہ رہنا چاہتا ہوں۔ میں آپ سے یہ مشورہ لینا چاہتا ہوں کہ آیا ہمارے معاشرے میں یہ ممکن ہے؟ سوال نمبر 1 اور سوال نمبر 2، نصرت نے لقمہ دیا، وہ بعد میں۔ آپ پہلے میرے سوال نمبر 1 کا جواب دیں۔ میرا جواب نفی میں ہے۔ یہاں تخلیقی عمل ذہنی عیاشی کا ذریعہ ہوتا ہے لیکن روزی کا وسیلہ نہیں۔ میں نہ تو خود سبق دکھاتی ہوں۔ میرا مشورہ ہے جو نوکری ملتی ہے کر لو، اور اگر وقت اور پیسہ فالتو ہے تو ہابی کے طور پر پینٹنگ کرتے رہو۔ دوستوں کو تصویریں تحفتاً پیش کرو، وہ تمہاری تصویروں کی نمائش بھی کر دیں گے۔ ایک آدھ آرٹ کرٹک کو دوست بنا لو، وہ اخبار میں تمہاری تعریف بھی کر دے گا۔ لیکن اگر تم نے اپنی روزی کا معقول انتظام کیے بغیر صرف برش گھسیٹنے پر اکتفا کیا تو ذلیل ہو جاؤ گے، اس معاشرے میں ٹوٹ پھوٹ جاؤ گے، سوسائٹی میں۔ مس نصرت آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں سچ کہہ رہی ہوں اور اپنا تجربہ بتا رہی ہوں۔ لیکن کلاس میں تو آپ کچھ اور پڑھاتی رہی ہیں۔ آپ تو آرٹ کی عظمت پر لیکچر دیا کرتی ہیں۔ آپ تو ہمیں فن کے معاملے میں ہر قسم کے دباؤ، پریشر یا مسئلے سے بالا تر رہنے کا درس دیتی ہیں رہی ہیں، اور اب وہ میری روزی کا ذریعہ ہے۔ میں جب تک یونیورسٹی کی ملازم ہوں تمام آنے والے طالب علموں کو یہی سبق دیتی رہوں گی، لیکن تم نے میرے گھر آ کر مجھے ایک دوست اور ہمدرد سمجھ کر مجھ سے مشورہ مانگا ہے، اس لیے اس مشورے میں مصلحت کی کوئی آمیزش کرنا نہیں چاہتی۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے کیریئر کا آغاز ہی پر کمپرومائز کر لوں اور اپنی ساری پڑھائی، ساری سکھائی اور سارے مطالعے کی نفی کر لوں؟ آج کمپرومائز نہیں کرو گے تو چند سال ٹھوکریں کھانے کے بعد مصالحت کے طور پر کر لو گے، کیونکہ مصالحت کر لینا ہی اس معاشرے میں فنکاروں کا مقدر ہے۔ لیکن کچھ نہیں، مجھے معلوم ہے تم نان کنفرمسٹ ہو۔ عموماً نان کنفرمسٹ زندگی میں کمپرومائز نہیں کرتے، تم بھی نہیں کرو گے۔ ہر نو عمر تخلیق کار کی طرح تم چاہو گے تخلیق کی دنیا میں زندہ رہو، اپنی تخلیق کے حوالے سے پہچانے جاؤ اور ممکن ہو تو اپنی تخلیق کے سہارے زندہ بھی رہو۔ لیکن میں تمہیں زندگی کی تلخ حقیقت بتاتی ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جتنی جلدی ہتھیار ڈال دو گے، جتنی جلدی اندر کی آگ بجھا لو گے، جتنی جلدی مصالحت اور مصلحت کی راہ پر آ جاؤ گے، اتنے ہی سکھی ہوگے۔ پٹے ہوئے راستوں پر چلنا آسان ہے اور نئے راستے بنانا دشوار۔ آپ مجھے کیسا سبق دے رہی ہیں؟ آپ میری استاد ہیں۔ میں اس وقت تمہاری استاد نہیں، بطور استاد مجھ سے مشورہ مانگو گے تو میں وہی مشورہ دوں گی جو تمام استاد اپنے شاگردوں کو دیتے ہیں، یعنی زندگی میں اصولوں پر سمجھوتا نہ کرو، فن کی عظمت کو کسی چیز پر قربان نہ کرو، سچ بولو، خوشامد سے بچو، حق ہمیشہ غالب آتا ہے، بدی اور باطل ہمیشہ شکست کھا جاتے ہیں، لیکن سچ پوچھو تو فطرت یہ سب فراڈ ہے، سراسر فراڈ۔ یہ سب کتابی باتیں ہیں۔ عملی زندگی میں باطل اور بدی ہمیشہ شکست نہیں کھاتے، حق ہمیشہ غالب نہیں آتا، خوش آمدی ہمیشہ ذلیل نہیں ہوتا۔ مس نصرت، فطرت، تم نے آج ایک عرصے کے بعد میرے زخموں کے منہ کھول دیے ہیں۔ تم میرا سچا اور مخلصانہ مشورہ چاہتے تھے نا؟ میرا تجزیہ اور میرا مشورہ یہی ہے۔
चाय की प्याली पड़ी पड़ी ठंडी हो गई। मिस नुज़्ज़त ने उठकर गुसल खाने में प्याली साफ की और टी कोजी उतारकर ताज़ा चाय प्याली में डालने लगी। ये लो फल या ये केक चखो, मैं खुद खरीद कर लाई हूँ, बहुत अच्छा है। फितरत ने केक का एक पीस उठाया और इसे चाय के बगैर ही मुंह में डाल लिया। क्या था तुम्हारा दूसरा सवाल? मैं आपकी बातें सुनकर सोच में पड़ गया हूँ कि दूसरा मौजू छेड़ूं या ना छेड़ूं। जब इतनी दूर से इतने इसरार के बाद वक्त तय करके आए हो तो कह डालो। दूसरी बात भी, मुझे आपसे डर लगने लगा है। मुझे मालूम न था कि आपके अंदर का अलाव इतना तेज है। तुम मेरे अलाव की फिक्र न करो, अपनी कहो, क्या है दूसरा सवाल? दूसरा सवाल ये है कि आया मोहब्बत के बगैर जिंदगी की कठिन राहों से गुजरना मुमकिन है? क्या मतलब, मैं समझी नहीं। मैंने किताबों में पढ़ा है कि जो लोग मादी आसाइशों की तलाश में ज़िंदगी गुजार देते हैं या फ़न की लगन में अपने आप को खर्च कर डालते हैं, वो ज़िंदगी से इंसाफ नहीं करते। ज़िंदगी की बुनियादी कदर मोहब्बत और सिर्फ मोहब्बत है। मोहब्बत ही है वो जो इंसानी ज़िंदगी के इंजन को पावर मुहैया करती है। मोहब्बत ही है जो इंसान को जीने का हौसला देती है। मोहब्बत ही है जो रुको इन किताबी बातों को, फितरत रोको, अपने अहमकाना शायराना ख्यालात को, हकीकत की तरफ आओ, हकीकत की तरफ। हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि मोहब्बत, इश्क, रोमांस महज वक्ती फतूर बनकर रह गए हैं। इन जज्बों का हमारे तबके के लोगों की ज़िंदगी में कोई दखल नहीं होता। ये चोंचले अमीरों के हैं, ऊंचे तबके वालों के। मेरे और तुम्हारे जैसे लोग तो चुटकी भर आटे की खातिर सारा दिन चक्की पीसते रहते हैं और आटा फिर भी मुकद्दर में नहीं आता। लेकिन एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मनाएंगी? नहीं, मुझ में तल्ख से तल्ख बात सुनने का हौसला है, तुम कहो। मेरे ख्याल में आपकी ज़ाती ज़िंदगी में किसी तल्ख तजर्बे ने मोहब्बत से आपका एतमाद ख़त्म कर दिया है, और इसके साथ मर्दों से भी। इंसान माँ के पेट से तो ये नज़रियात साथ नहीं लेकर आता फितरत। ज़िंदगी के तजर्बे ही इंसान को वो सब कुछ सिखा देते हैं जिनका जिक्र मैं और आप कर रहे हैं। क्या आप किसी शख्स को एक और मौका देने को तैयार हैं कि वो मोहब्बत और सच्ची मोहब्बत के साथ ज़िंदगी की रंगीनियों में आपका एतमाद बहाल कर सके? मिस नुज़्ज़त माजी की खंडरात में खो गईं। फितरत ने अपनी दलील जारी रखी। ये बड़ी अनहोनी सी बात लगती है, लेकिन मुझे यूँ महसूस होता है कि हमें एक दूसरे की ज़रूरत है। फितरत, जी मिस नुज़्ज़त, मैं वॉन गॉफ नहीं कि अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाने के लिए जलते चिराग पर अपनी हथेली की पुश रख दूं, हत्ता कि इसमें जलकर सुराख हो जाए। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मोहब्बत के करिश्मे से इन मुरझाए हुए फूलों पर दोबारा बहार आ सकती है। फितरत, कबल इसके कि तुम हद से तजावुज़ करके मेरे इस हिसार को तोड़ दो जो मैंने पिछले 7 सालों से अपने गिर्द बना रखा है, मैं तुमसे दरख्वास्त करती हूँ कि यहाँ से चले जाओ। चले जाओ, प्लीज़ चले जाओ। इसके साथ ही मिस नुज़्ज़त फूट फूट कर रोने लगी। बर्तन उठा लूँ बीबी जी? बैरे ने कहा और जवाब का इंतज़ार किए बगैर ट्रे उठा कर ले गया। फितरत हॉस्टल से निकल होटल की तरफ रवाना हो गया। इस रात फितरत बिल्कुल न सो सका। प्रोफेसर सईद और मिस नुज़्ज़त के ख्यालात इसके जहन में हथौड़े बनकर बरसते रहे। वो तयक्कुन यानी कन्विक्शन की आहन पर इन हथौड़ों को सहता रहा, लेकिन इस कशमकश में नींद बिल्कुल उड़ गई। वो सुबह तक जागता रहा। इसने सोचा कि इसे मिस नुज़्ज़त से दूसरी बात नहीं कहना चाहिए थी। ये यकीनन एक बचकाना हरकत थी जिसका इसने लाजमन असर लिया होगा। इसने सोचा कि डिपार्टमेंट खुलते ही वो यूनिवर्सिटी जाएगा और इस जज्बात और बचकाना हरकत की माफ़ी मांगेगा। वो अगली सुबह न नहाया, न शेव की और न इस्त्री शुदा कपड़े पहने, बल्कि सिर्फ ख्वाब आलूद आंखों पर ठंडे पानी के छींटे फेंके, बालों में कंघी की और कार ड्राई की पतलून और चमड़े की कोहनियों वाला कोट पहनकर यूनिवर्सिटी चला गया। अपने डिपार्टमेंट में दाखिल होते हुए सबसे पहले मिसेस नादरा शेख का कमरा आता था। वहीं डिपार्टमेंट के चपरासी ने इसके हाथ में मिसेस शेख का एक हुक्मनामा थमाया जिस पर लिखा था, मिस्टर फितरत, आप इस डिपार्टमेंट के उस्ताद हैं, न तालिब इल्म। आपकी हैसियत एक अजनबी और गैर मर्द की है। आपका यहाँ आना जाना डिपार्टमेंट के डिसिप्लिन के ख़िलाफ़ है। बराए मेहरबानी पेश की इजाज़त के बगैर आइंदा यहाँ आने की जहमत ना कीजिए। मिसेस नादरा शेख, हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट ऑफ फाइन आर्ट्स। फितरत पर एक और दरवाज़ा बंद हो गया। तकरीबन 1 महीने की तगोदौ के बाद फितरत को एक मकान मिला, वो भी लाहौर शहर के मज़ाफ़ात में। बस्ती का नाम था वारिस मोहल्ला, जो शहर से तकरीबन 8 मील दूर था। लेकिन इसमें एक सहूलत ज़रूर थी कि बस नंबर 3, 5 और 9 माल रोड से होती हुई सीधी वारिस मोहल्ला जाती थी और सिर्फ 4 आने किराया लेती थी। यानी फितरत अगर रोज़ाना अपने मकान सी माल रोड या टी हाउस आना चाहता तो 50 पैसे में आ जा सकता था। मकान बिल्कुल वैसे वज़ा की आबादी में था जहाँ ज़्यादातर गरीब लोग बसते थे। कारखानों या खेतों में काम करने वाले और कुछ दफ्तर के बाबू वगैरह, सब मोहल्ले में सिर्फ 3-4 मकान थे
اور 3-4 مکان ایسے تھے جو نسبتاً امیر لوگوں کے لگتے تھے، جن میں سے ایک چوبارہ ماسٹر اللہ دتا کا تھا جو کہیں ہیڈ ماسٹر تھا۔ ایک حویلی ملک غلام حیدر کی تھی جو وارث محلہ کے ارد گرد واقع ساری زمین کے مالک تھے، اور اکثر لوگوں نے انہی سے زمین خرید کر وہاں اپنے لیے چھوٹے چھوٹے مکان بنوائے ہوئے تھے۔ تیسرا پکا اور پینٹ کیا ہوا مکان کسی سرکاری افسر کا تھا جو اکثر بند رہتا تھا، کیونکہ اس افسر کی نوکری کہیں اور تھی اور وہ کبھی کبھی صرف اس پر قبضہ جتانے کے لیے وہاں آیا جایا کرتا تھا۔ جو مکان فطرت کو نصیب ہوا، اس کا دروازہ تو بڑا تھا لیکن اندر سے مکان بہت چھوٹا تھا۔ کل 2 کمرے اور ایک بیٹھک، ایک غسل خانہ اور ایک باورچی خانہ۔ غسل خانے اور باورچی خانے کے درمیان نل نصب تھا جسے ہاتھ سے چلانا پڑتا تھا۔ باہر والے گیٹ میں جھریاں اتنی زیادہ تھی کہ ان میں سے بآسانی اندر باہر دیکھا جا سکتا تھا۔ فطرت کو اس بات کی بڑی خوشی تھی کہ اس کے صحن میں صاف ستھری دھوپ پڑتی تھی اور وہ سردیوں میں دھوپ میں بیٹھ کر پینٹ کر سکے گا۔ اسے پتہ نہیں تھا کہ محلے کے لوگ دروازے کی جھریوں سے اسے پینٹ کرتا دیکھ بھی سکیں گے۔ اگر پتہ تھا تو اس کی بھی کوئی پرواہ نہ تھی۔ بہرحال اس نے پینٹنگ میں فری لانسنگ کا جو فیصلہ کر لیا تھا، اس کے پیش نظر اس کا خیال تھا کہ اگر لوگوں کو پتہ چل بھی گیا تو اچھا ہے اور کام مل جائے گا، نقصان کی کوئی بات نہیں۔ فطرت کا معمول یہ تھا کہ وہ ناشتہ خود بناتا تھا، دوپہر تک پینٹ کرتا، لنچ کے وقت تیار ہو کر باہر نکل جاتا، دونوں وقت کا کھانا باہر کھاتا، ٹی ہاؤس میں ادبی دوستوں سے ملتا، کمرشل کام کے لیے لوگوں سے رابطہ قائم کرتا اور رات کو گھر آتے وقت صبح کے ناشتے کے لیے مکھن، ٹوسٹ یا بن ساتھ لے آتا۔ صبح وارث محلہ میں دودھ دینے والا 1 پاؤ دودھ فطرت کو بھی دے جاتا، جس سے اس کی 2 وقت کی چائے چل جاتی۔ نیا گھر اور نئے معمولات طے کرنے کے بعد وہ کافی دنوں بعد ٹی ہاؤس گیا تو وہاں سینئر لوگوں کے بجائے چند لونڈے بیٹھے تھے، بشارت، فیصل، بسمل اور زبیر، جو ادب میں دلچسپی تو رکھتے تھے لیکن ان کا مزاج ابھی تک کالجوں کے لاؤ والی لڑکوں جیسا تھا۔ بس مال روڈ سے 3-4 پان کاغذ میں بنوا لیے، سگریٹ کا 1 پیکٹ خرید لیا اور ریسٹورنٹ میں آ کر 1 سیٹ چائے کا آرڈر دے دیا۔ وہ پڑھتے لکھتے کم اور گپ زیادہ لگاتے تھے۔ جو ہی فطرت ٹی ہاؤس میں داخل ہوا، بشارت نے کہا، ارے ہمارے آرٹسٹ کہاں کھو گئے؟ فطرت سے پہلے بسمل نے جواب دیا، نزہت کے ویرانوں میں۔ فطرت نزہت کا نام سن کر چونکا اور ان کے اصرار پر انہی کے میز پر بیٹھتے ہوئے کہا، کیا مطلب؟ بسمل نے کہا، فطرت صاحب اتنے بھولے نہ بنیے، مس نزہت کے ساتھ تمہارے معاشقے کا قصہ تو ٹی ہاؤس فائن آرٹس ڈپارٹمنٹ بلکہ پوری یونیورسٹی میں مشہور ہے۔ چپکے چپکے ہنی مون منانے نہ چلے جانا، کم از کم مٹھائی تو کھلاتے جانا۔ فطرت نے کہا، یار شرم کرو، اڑاتے ہو تو اتنی بے پرکی نہ اڑایا کرو۔ بھائی تم نے اسے بے پرکی کہتے ہو؟ کیا تم نے امریکہ سے واپس آ کر اسے ڈپارٹمنٹ میں پرفیوم پیش نہیں کی تھی جسے لینے سے اس نے پہلے تو انکار کر دیا تھا لیکن تمہارے اصرار پر اس نے اسے قبول کر لیا تھا؟ ہم نے تو یہ بھی سنا ہے کہ تم عورتوں کے ہاسٹل میں نزہت کے کمرے میں پہنچ گئے تھے، اس دن تم دونوں خوب بنے ٹھنے ہوئے تھے، اس نے تکلف بھی کیا ہوا تھا اور یہ رومان 2 گھنٹے تنہائی میں پروان چڑھتا رہا۔ جناب عشق اور مشق چھپائے نہیں چھپتے۔ فطرت نے ان کی بات ٹوکتے ہوئے کہا، بکواس بند کرو، میرا تو ایک عرصے سے ڈپارٹمنٹ میں آنا جانا وہیں بند ہے۔ وہ ہم نے بھی سنا ہے، وجہ بھی معلوم ہے، مسز شیخ نے مس نزہت کے کہنے پر وہاں تمہارا داخلہ بند کیا ہے تاکہ یہ اسکینڈل ڈپارٹمنٹ میں نہ پھیل جائے، لیکن ایسی باتیں کہاں چھپی رہتی ہیں فطرت صاحب۔ یہ نوک جھونک جاری تھی کہ 2-4 بزرگ ادیب اور شاعر، جناب پرکاش لکھنوی، جناب ہمایوں فنا، جناب عابد حیات اور جبار مختار الہی تشریف لے آئے۔ انہیں دیکھتے ہی نوجوانوں کی گپ شپ ٹھنڈی پڑ گئی۔ پروفیسر عابد نے دیکھتے ہی کہا، فطرت میاں بہت دنوں بعد نظر آئے ہو، کیا کر رہے ہو آج کل؟ بس سر آپ ہی کی تلاش میں آیا تھا، اگر آپ کے اس وقت تھوڑا سا ٹائم ہو تو چند منٹ آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، ادھر آ جاؤ، اس ٹیبل پر بیٹھتے ہیں۔ فطرت اور پروفیسر عابد حیات الگ میز پر جا بیٹھے۔ پروفیسر عابد حیات ان لوگوں میں سے تھے جو پڑھاتے تو ایک ہی کالج میں تھے لیکن لاہور کے تمام طلباء اور سابق طلباء اپنے استادوں کی طرح ان کا احترام کرتے تھے۔ وہ ادبی اور ذاتی معاملات میں رہنمائی حاصل کرنے اکثر ان کے آس پاس آتے جاتے رہتے تھے۔ فطرت کے ساتھ وہ خاص شفقت سے پیش آتے تھے اور اس کی تخلیقی صلاحیتوں کی حوصلہ افزائی کرتے تھے۔ پروفیسر عابد حیات نے بیٹھتے ہی کہا، ہاں تو فطرت میاں کیا شغل ہے آج کل؟ امریکہ سے واپسی پر تمہارے ساتھ ملاقات ہی نہیں ہو سکی۔ ایک ملاقات ہوئی تھی سر، حلقہ ادب کے ہفتہ وار اجلاس کے بعد، جس کی آپ نے صدارت کی تھی اور جناب مہتاب صاحب نے غزل پیش کی تھی اور اس پر بڑی گرم گرم بحث ہوئی تھی۔ ہاں ہاں وہ ملاقات تو فٹ پاتھ کی تھی، اور اس سے تو ملاقات کہنا بھی زیادتی ہے۔ مجھے ایک دفعہ تمہارے کسی دوست نے بتایا تھا کہ یونیورسٹی میں تمہاری نوکری کا کچھ بندوبست ہو رہا ہے۔ نہیں سر وہ تو نہیں ہو سکا۔ کیوں؟ انہیں ایم اے فرسٹ کلاس امریکہ پلٹ ہونہار آرٹسٹ سے بڑھ کر کیا چاہیے تھا؟
سر چھوڑیے اس قصے کو، آپ سنائیے۔ نہیں بھائی، میں تو تم سے سننے بیٹھا ہوں کہ یونیورسٹی کی نوکری نہ صحیح، اب کیا کر رہے ہو؟ آج کل میں فری لانسنگ کر رہا ہوں۔ فری لانسنگ؟ پینٹنگ میں؟ جی سر، پینٹنگ میں۔ کیسا چل رہا ہے کام؟ کام تو ٹھیک چل رہا ہے۔ میکلر روڈ پر دیپک سینما گھر کے مالک کا بیٹا یعقوب میرا کلاس فیلو رہا ہے۔ اس نے ایک فلم کے سائن بورڈ بنانے کا آرڈر دے دیا تھا۔ میرا فیصل آباد کا ایک دوست ہے ارشد، وہ ٹیکسٹائل ملز کا مالک ہے۔ اس نے گرمیوں کے لیے زنانہ کپڑوں کے پرنٹس ڈیزائن کرنے کو کہا تھا۔ پھر یہیں ٹی ہاؤس میں وحید صاحب ملے تھے، وہ کسی رسالے کے ایڈیٹر ہیں۔ انہوں نے 2-3 اسکیچ اور ایک ٹائٹل بنانے کا آرڈر دیا تھا۔ پھر تو تم بڑے پاپولر آرٹسٹ ہو۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ انسان برش اور رنگ کے زور پر بھی زندہ رہ سکتا ہے۔ ہم نے تو قلم کے زور پر رہنے کی بہت کوشش کی لیکن ناکام رہے، مجبوراً نوکری کر لی۔ لیکن تم نے تو وہ کر دکھایا جو ہماری نسل سے نہ ہو سکا، یعنی اپنی تخلیق کے زور پر زندہ رہ رہے ہو۔ سر، اسی سلسلے میں تو آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ کہو۔ بات یہ ہے کہ اس کام سے پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے پیسے مل جاتے ہیں لیکن ذہن مطمئن نہیں ہوتا۔ جس دن سے میں نے یہ کام شروع کیا ہے میرے اندر ایک کشمکش پیدا ہو گئی ہے۔ میں بار بار سوچتا ہوں کہ آیا میں نے زندگی کے 22-23 سال اسی کام کے لیے صرف کیے تھے کہ میں جب پڑھ لکھ جاؤں گا، آرٹ کی تاریخ، آرٹ کی باریکیوں اور آرٹ کی اہمیت سمجھ جاؤں گا تو بالم کب آؤ گے جیسی فلموں کے پوسٹر بناؤں گا۔ میں جو اپنے آپ کو روح کا پینٹر بنانا چاہتا تھا اور انسانی دکھوں کو زبان بخشنے کا مشن لے کر چلا تھا، میری صلاحیتیں فلم ایکٹریس کی نیم برہنہ مخروطی ٹانگیں اور ابھرے ہوئے سینے کو پینٹ کرنے پر صرف ہو رہی ہیں۔ اور جب یہ پوسٹر بادل نخواستہ بنا کر یعقوب کے باپ کے پاس لے جاتا ہوں تو وہ کہتا ہے ہیروئن کا پوز سیکسی نہیں بنا، تماش بین ایسی ڈل تصویر کو دیکھ کر ٹکٹ کیوں خریدے گا؟ سر، میں سخت کانفلکٹ میں ہوں۔ میرے اندر کا آرٹسٹ مجھے ملامت کر رہا ہے، میرے خلاف بغاوت کر رہا ہے۔ وہ مجھے بار بار جتا رہا ہے کہ میں پلاسٹک کی عورتوں کے پورٹریٹس میں جان ڈالنے کے لیے پیدا نہیں ہوا۔ میں بالم کب آؤ گے کہ پوسٹر بنانے کے لیے اس دنیا میں نہیں آیا۔ اللہ نے مجھے جو فن اور صلاحیت دی ہے وہ ایکٹریسوں کو سیکسی دکھانے کے لیے عطا نہیں کی۔ یقیناً میری تخلیق سے خالق حقیقی کا مقصد کچھ اور ہوگا۔ میں نے بہت محنت کی ہے، بہت دکھ دیکھا ہے، بہت کچھ سوچا ہے۔ میں آرٹ کی دنیا میں کچھ کنٹریبیوٹ کرنا چاہتا ہوں، انسانی دکھوں، غموں اور اندھوں کو زبان دینا چاہتا ہوں، جس کے لیے پہلے میں نے شاعری کی۔ لیکن جب میں نے محسوس کیا کہ میرے الفاظ گونگے ہو رہے ہیں اور وہ میرے جذبات کی عکاسی پوری شدت کے ساتھ نہیں کر رہے تو میں نے پینٹنگ کو ایک میڈیم کے طور پر اپنایا، کیونکہ یہ میڈیم میرے خیال میں شاعری کی نسبت زیادہ بلیغ اور مؤثر ہے۔ لیکن میں محسوس کرنے لگا ہوں کہ میں 3rd ریٹ سائن بورڈ اور وائن اور لان کے پرنٹس بنانے میں اپنے آپ کو ویسٹ کر رہا ہوں۔ پروفیسر عابر حیات فطرت کی باتیں غور سے سن رہے تھے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا جواب دیں۔ انہوں نے فطرت کو رکتے دیکھ کر کہا، اور یہ کہ مجھے کبھی کبھی یوں محسوس ہوتا ہے کہ تخلیق کاروں کے خلاف یہ معاشرے کی ایک سازش ہے، ایک کانسپریسی ہے کہ ہر حساس شخص کو جو معاشرے کے مظالم، معاشرے کے جبر اور معاشرے کی زیادتیوں کو سمجھنے اور انہیں بے نقاب کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، خواہ وہ شاعر ہو، ادیب ہو یا مصور، اسے روٹی کے چکر میں اس حد تک مبتلا کر دو کہ وہ اپنے اصل مشن کی طرف توجہ نہ دے سکے۔ ادھر دیکھیے، زندگی کے دوسرے کنارے پر جہاں امیر لوگ رہتے ہیں، پہروں بلیئرڈ یا برج کھیلتے ہیں یا وسکی کا پیگ سامنے رکھ کر سگار پیتے رہتے ہیں، انہیں کوئی غم روزگار نہیں ہوتا، انہیں رزق کی کوئی فکر نہیں ہوتی۔ قدرت نے انہیں یہ فراغت، یہ فارغ البالی اور یہ فرصت اس سمجھوتے کے تحت عطا کی ہے کہ وہ کسی قسم کی زیادتیوں، ناہمواریوں اور ناانصافیوں کے خلاف کبھی زبان نہیں کھولیں گے۔ کیوں سر، میں غلط کہہ رہا ہوں کیا؟ تم بہت آگے چلے گئے ہو۔ فرسٹریٹ ہم بھی ہوئے ہیں لیکن ہمیں قدرت پر سازش کا الزام دھرنے کی جرات کبھی نہیں ہوئی تھی۔ میں خدا نخواستہ کافر یا ایتھیسٹ نہیں ہوں، میں پکا مسلمان ہوں، ابھی چند ماہ پہلے عمرہ کر کے آیا ہوں، خدا تعالیٰ، اس کی آخری کتاب اور اس کے آخری نبی پر ایمان رکھتا ہوں، لیکن میری سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ نہ پہلے کسی کو سمجھ میں آیا ہے نہ تمہاری سمجھ میں آئے گا، تو میرے لیے کیا مشورہ ہے آپ کا؟ بس یہی کہ سوچنا چھوڑ دو۔ یہ کیسے ممکن ہے سر؟ آدمی ساری عمر تعلیم حاصل کرتا ہے، کتابیں پڑھتا ہے، علمی بحثیں کرتا ہے تاکہ اس میں سوچ کا عنصر فروغ پا سکے، وہ حیوانوں سے مختلف زندگی گزار سکے، اور اب آپ مجھے مشورہ دے رہے ہیں کہ سوچنا چھوڑ دوں؟ یہ تو ناممکن لگتا ہے۔ اچھا، اگر یہ نہیں کر سکتے تو سوچو ضرور، مگر اس کا اظہار کرنا بند کر دو، یعنی نہ لکھوں نہ پینٹ کروں۔
ہاں، اپنے خیالات کو اپنے تک محدود رکھو، اپنی سوچ کو اپنے ذہن کے فصیل میں مقفل کر دو۔ اظہار کرو گے تو لوگوں کو تکلیف ہوگی، دوسرے بے نقاب ہوں گے تو انتقام لینے کی کوشش کریں گے۔ یاد رکھو فطرت، یہ سزا بڑی کڑی ہوگی۔ میری زندگی کے تجربوں کا نچوڑ یہ ہے کہ اول تو سوچنا چھوڑ دو، اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو اپنی سوچ کے اظہار پر خود پابندی لگا دو، سخت پابندی، یعنی اپنے ذہنی پریشر کوکر کا ڈھکنا خوب کس دوں، ہاں، اور اس کے نیچے سوچ کی آنکھ کی آنچ بھی جلتی رہنے دوں، ہاں، اور اسی پریشر کوکر کی آنچ میں جلتا رہوں، گلتا رہوں اور سڑتا رہوں۔ ہاں، ہمارے معاشرے میں تخلیق کار کا یہی مقدر ہے۔ فطرت کی بھوری بھوری آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے، وہ ایک گہری اور لمبی سانس لے کر خاموش ہو گیا۔ ایک دن فطرت اپنے مکان کے صحن میں بیٹھا کچھ پینٹ کر رہا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ فطرت کو اس دستک پر تعجب ہوا، کیونکہ پچھلے 5 ماہوں میں اس کے دروازے پر کسی نے دستک نہیں دی تھی سوائے خاکروب اور دودھ والے کے، جو صبح ہی صبح آتے اپنا کام کرتے اور چلے جاتے۔ اس کے بعد فطرت ہوتا اور اس کی پینٹنگز۔ محلے میں اس کی زیادہ علیق سلیق بھی نہ تھی۔ لے دے کر ایک کھوکھے والا بابا محمد عارف گامہ اس کا واقف تھا، جس سے وہ وقت بے وقت سگریٹ یا پان خرید لیتا تھا، اور اب اتنا اعتبار کرنے لگ گیا تھا کہ اگر کسی وقت فطرت کے پاس ٹوٹے ہوئے پیسے نہ ہوتے تو وہ کہہ دیتا، کوئی بات نہیں بابو جی، پیسے آ جائیں گے، تم جاؤ۔ فطرت پینٹنگ چھوڑ کر ہاتھ میں برش لیے دروازے پر پہنچا۔ جھریوں سے باہر دیکھا تو اسے ایک اجنبی سا چہرہ نظر آیا۔ اس نے دروازہ کھولا، مزدور کھڑا نظر آیا۔ اس نے کہا، بابو تم پینٹ کرتے ہو؟ فطرت لمحے بھر کے لیے سوچ میں پڑ گیا، پھر اپنے ہاتھ میں اپنے پیشے کی گواہی برش دیکھ کر کہا، ہاں میں پینٹر ہوں۔ کیا بات ہے، تمہیں ملک صاحب نے بلایا ہے؟ کون ملک صاحب؟ ملک غلام حیدر صاحب، اس محلے کے مالک۔ تم نہیں جانتے انہیں؟ وہ جنہوں نے نئی حویلی بنائی ہے۔ ہاں، کیا کام ہے؟ ویسے تو ان کی کوٹھی کا سارا کام ہو گیا ہے، لیکن باہر والی حویلی کا گیٹ رہ گیا ہے۔ پینٹ کرنے کے لیے انہیں سبز رنگ پسند ہے، پوچھ رہے ہیں پینٹ تمہارا اپنا ہوگا یا وہ خرید دیں؟ فطرت کا جی چاہا کہ وہ برش اس لڑکے کے منہ پر دے مارے، لیکن پھر اس نے سوچا کہ بیچارے لڑکے کا کیا قصور ہے، وہ تو خود مزدور ہے۔ اسے ملک صاحب نے پیغام دینے کو کہا اور وہ چلا آیا۔ جی بابو جی، ملک صاحب کو کیا جواب دوں؟ انہیں کہنا میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ دیکھ لو بابو جی، ملک صاحب کا حکم ہے، آج تک ملک صاحب کو کسی نے کسی کام کے لیے نہ نہیں کی۔ سوچ لو، وہ بڑے غصے والے ہیں۔ ٹھیک ہے بھائی، تم جاؤ، میرا وقت ضائع نہ کرو۔ مزدور نما لڑکا واپس چلا گیا اور فطرت دوبارہ پینٹنگ میں مصروف ہو گیا۔ گرمیوں کی ایک رات وہ ٹی ہاؤس سے بہت دیر سے لوٹا۔ وارث محلے کو آنے والی آخری بس بھی جا چکی تھی۔ فطرت مجبوراً رکشے پر آیا اور سڑک کے بجائے گلی کے موڑ پر جا اترا۔ اس وقت لوگ نماز تراویح پڑھ کر واپس آ رہے تھے۔ ان کے سفید کپڑے چاندنی رات میں بہت سفید لگ رہے تھے۔ انہوں نے رکشے کی پھٹ پھٹ سنی تو سب اس کی طرف دیکھنے لگے۔ فطرت نے نمازیوں کی طرف کوئی توجہ نہ دی اور پتلون کی جیب میں ہاتھ ڈالے سر کے بال لٹکائے گلی میں چلا آیا۔ گھر پہنچ کر دروازے کا تالا کھولا اور کپڑے تبدیل کیے بغیر لیٹ گیا۔ اگلی صبح وہ خاصی دیر سے جاگا، جاگ کر بھی وہ بستر پر لیٹا رہا۔ ساتھ والے کمرے کا درمیانی دروازہ کھلا تھا، وہاں کئی مکمل اور نامکمل تصویریں رکھی تھیں۔ ایک تو ٹی ہاؤس کی کسی دوست کی فرمائش تھی جس نے اپنی گرل فرینڈ کی تصویر سے اس کا پورٹریٹ بنانے کو کہا تھا، جو فطرت نے 3/4 مکمل کر لیا تھا، صرف آنکھوں پر کچھ کام کرنا باقی تھا۔ دوسری تصویریں زیادہ تر فلمی کرداروں کی تھیں جو یعقوب کے باپ نے بنانے کو کہی تھیں۔ فطرت کی روزی کا ذریعہ یہی فلمی تصویریں تھیں جو بڑے بڑے کینوس پر شوخ رنگوں میں بنائی گئی تھیں۔ اکثر اداکاراؤں کے پوز خاصے تیکھے تھے، رانوں تک لچا اترا ہوا، سینے پر بلاؤز ایک طرف کو ڈھلکا ہوا، پیچھے ایک مردانہ ہاتھ اداکارہ کو اپنی لپیٹ میں لیتا ہوا۔ اصل تصویریں جو فطرت پیٹ کرنا چاہتا تھا وہ ابھی تک اس کے ذہن میں دبی بیٹھی تھی۔ اسے ابھی تک وہ سکون و فرصت نصیب نہ ہوئی تھی جس میں وہ اپنے اصل شاہکار تخلیق کر سکتا۔ ابھی تک وہ کمرشل آرٹ پر اپنا وقت ضائع کر رہا تھا، کیونکہ اگر وہ یہ کام نہ کرتا تو اپنی ضروریات زندگی کیسے پوری کرتا؟ اسے بار بار خیال آ رہا تھا کہ جو ہی حالات سازگار ہوئے وہ ضرور اپنی پسند کی تصویریں بنانا شروع کر دے گا۔ تخلیقی آگ سے بھرپور، زندگی سے قریب، حقیقت کی آئینہ دار تصویریں۔ ماہ رمضان کی وجہ سے ابھی تک مسجد کے لاؤڈ اسپیکر سے آواز آ رہی تھی۔ پہلی نماز فجر کے بعد تلاوت قرآن مجید ہوتی رہی، پھر ان آیات کی تفسیر بیان کی جاتی رہی، اور اب مولوی صاحب ان آیات پر مبنی تقریر کر رہے تھے۔ وہ فرما رہے تھے، اللہ تعالیٰ بڑا غفور و رحیم ہے۔ اس میں اور اس کے بندوں میں یہی فرق ہے کہ اس کے بندے ذاتی رنجشوں اور ناراضگیوں سے تنگ آ کر انتقام پر اتر آتے ہیں، بنی نوع انسان کے لیے عرصہ حیات تنگ کر دیتے ہیں، لیکن اللہ غفور و رحیم ہے، وہ اپنے بندوں، اپنے گنہگاروں سے بھی نفرت نہیں کرتا۔ وہ قادر مطلق ہے جو چاہے کر سکتا ہے، لیکن وہ
وہ کسی گناہگار سے انتقام نہیں لیتا، اس سے اس کی روزی نہیں چھینتا، اس پر عرصہ حیات تنگ نہیں کرتا، وہ عفو اور توبہ کے دروازے ہر وقت کھلے رکھتا ہے۔ فطرت پر اس واز کا گہرا اثر ہوا۔ اس نے سوچا کہ وہ آج ہی اپنے گناہوں سے توبہ کر لے گا، کل سے ضرور روزہ رکھے گا۔ اگر اس کی سحری کا کوئی بندوبست نہ ہوا تو وہ رات کو 1 کے بجائے 2 بن لے آیا کرے گا اور دودھ گرم کر کے روزہ رکھ لیا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ میری کوتاہیوں کو معاف کرے، وہ واقعی بڑا درگزر کرنے والا ہے۔ وہ اصلاح کے یہی پروگرام بنا رہا تھا کہ دروازے کے باہر سے شور سنائی دیا۔ وہ سمجھا شاید لوگ واز سن کر اپنے اپنے گھروں کو جا رہے ہیں، لیکن بتدریج یہ شور اس کے دروازے کے قریب آتا گیا۔ فطرت کرتے پاجامے میں لیٹا ہوا تھا، اسی طرح اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اچانک اس کے دروازے پر زور زور سے مکے برسنے کی آواز آئی۔ اس کے ساتھ ہی ملی جلی آوازیں سنائی دیں، نکالو اس خبیث کو یہاں سے، نکالو اس خبیث کو، تصویریں بنانا حرام ہے، تصویریں بنانا حرام ہے، بت تراشی کفر ہے، بت تراشی کفر ہے، کافروں کو باہر نکالو، محلے کو پاک کرو، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ اس کے ساتھ ہی 2-3 نوجوان ململ کی سفید ٹوپیاں پہنے دیوار پھلانگ کر اندر پہنچ گئے۔ انہوں نے باہر والے دروازے کی کنڈی کھول دی اور 40-50 آدمیوں کا ایک ریلا صحن میں گھس آیا۔ ان میں سے کسی کی نظر نیم و دروازے سے بعض مکمل شدہ اور بعض نامکمل تصویروں پر پڑی۔ وہ چیخا، وہ ہے بت کدا۔ دوسرا بولا، جلا دو اسے، مٹا دو اسے۔ تیسرے نے کہا، پھاڑ دو، ہٹا دو، جلا دو، محلے کو پاک کر دو۔ اس حملے میں ساری تصویریں تباہ و برباد کر دی گئیں، وہ تصویریں بھی جن میں فطرت کی روزی تھی۔ آج اس نے 2 تصویریں دے کر اپنے مہینے بھر کی مزدوری لینی تھی، لیکن اس ہیجانی ماحول میں کسی کو کسی روزی کا خیال نہ آیا۔ ہر چیز تہس نہس ہو گئی۔ فطرت نے بڑی مشکل سے غسل خانے میں چھپ کر جان بچائی۔ اس سارے ہنگامے میں صرف ایک آواز بابا گانا کھوکے والے کی تھی جو کہہ رہا تھا، چلو چھوڑو، کافی ہو گئی، چلو چھوڑو۔ بابا گاما بھی تراویح کے بعد کے وقت اپنے کھوکے پر بیٹھا سگریٹ اور بوتلیں بیچتا رہتا تھا، لیکن ہجوم کے غصے کا رخ اس کی طرف کبھی نہ ہوا۔ پتہ نہیں کیوں ان کے غصے کا نشانہ فطرت ہی بنا۔ شاید وہ آؤٹ سائڈر تھا، اجنبی، کسی اور دنیا کا باسی جو ان کی صفوں میں سما نہ سکتا تھا۔ جب وہ سب اپنا جہاد پورا کر کے چلے گئے تو فطرت ڈرتے ڈرتے غسل خانے سے نکلا، دروازے پر آیا۔ اندر سے کنڈی لگانے سے پہلے اس نے باہر دیکھا تو ملک غلام حیدر صاحب اپنی حویلی کے سبز گیٹ پر کھڑے مسکرا رہے تھے۔ فطرت ملک صاحب کی شرارت سمجھ گیا، اس نے وارث محلہ چھوڑ دیا، وہ کچھ عرصے کے لیے گاؤں چلا گیا۔ فطرت شہر کے تھپیڑے کھا کر عید الفطر سے پہلے ہی اپنے گاؤں پہنچ گیا۔ ریشمہ اپنے بیٹے کو غیر متوقع طور پر دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ کیوں بیٹا، اس مرتبہ عید کی زیادہ چھٹیاں ہو گئیں؟ ہاں امی، کچھ زیادہ ہی ہو گئیں۔ کتنی چھٹی ملی؟ بس عید تک، عید کے بعد چلا جاؤں گا۔ بھلا ہو تیرے افسروں کا، پہلے ہی چھٹی دے دی، چند دن میرے پاس بھی رہ لے گا میرا بیٹا۔ ماں بیٹا یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ گاؤں کے لوگ ملنے آ گئے۔ ان کے جائزے کے مطابق برسر روزگار فطرت کی گاؤں میں یہ پہلی آمد تھی۔ وہ ایم اے کا امتحان دے کر آیا تھا، پھر وہ امریکہ میں پڑھائی کر کے واپس آیا تھا اور بیچ میں 2-3 مرتبہ نوکری کا بندوبست کرتے کرتے واپس آیا تھا۔ اب پہلی مرتبہ 6 ماہ بعد کماؤ فطرت گاؤں آیا تھا، اور گاؤں کے برسر روزگار سپوتوں کی روایت یہ تھی کہ وہ آتے وقت مٹھائی یا پھل کی ٹوکری ساتھ لاتے تھے، جو ملاقات کے لیے آنے والوں میں دانہ بدانہ تقسیم کر دی جاتی تھی۔ فطرت اس روایت پر بھی پورا نہیں اترا تھا، اور گاؤں کی کئی عورتیں مبارکباد کے بعد خالی ہاتھ اور خالی منہ جاتے ہوئے بڑبڑا رہی تھیں کہ جیسی ماں کنجوس ایسا ہی پتر کنجوس نکلا۔ پتلون کس کر خالی ہاتھ گھر آ گیا، جیسے کوئی مردہ دفن کر کے آیا ہو۔ کچھ عورتیں اور مرد اس انتظار میں بیٹھے رہے کہ فطرت اپنی نئی نوکری کی بات کرے گا، نئے بنگلے اور نوکر چاکر کی بات کرے گا، اپنی اتھارٹی اور شان کے قصے سنائے گا۔ سگرا کا بیٹا لطیف تحصیلدار بھرتی ہوا تھا اور کہتا تھا کہ اس نے بڑوں کو 3 مہینے کے اندر کر دیا تھا۔ آخر پاور ہوئی نا اس کی۔ ان کا خیال تھا کہ تعلیم کے حساب سے دیکھا جائے تو فطرت لوگوں کو 3-3 سال تک قید کر سکتا ہوگا، لیکن فطرت نے اپنا رعب جتانے کی کوئی بات نہ کی۔ وہ عموماً خاموش بیٹھا لوگوں کی باتیں سنتا رہتا، اور ملاقاتی اس کی خاموشی کو اس کے غرور اور تکبر سے منسوب کر کے منہ پھیلائے واپس چلے جاتے۔ خدا خدا کر کے عید الفطر آئی۔ فطرت نے گاؤں والوں کے ساتھ مل کر مسجد میں نماز عید ادا کی، رسماً لوگوں سے گلے ملا، لیکن دراصل اس کے دل کی کلی ابھی تک مرجھائی ہوئی تھی۔ وہ لاہور والے صدمے سے ابھی تک نہیں نکل سکا تھا۔ وہ رہ رہ کر اپنی پڑھائی، اپنے مشن اور اپنے اندر جلنے والی تخلیقی آگ اور معاشرے کے رویے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اسے اس مسئلے کا کوئی حل نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن وہ ہار ماننے کو تیار نہ تھا اور اپنا جہاد، آرٹ کی دنیا کا جہاد جاری رکھنا چاہتا تھا۔ نماز عید کے بعد پھر کئی لوگ فطرت کے گھر جمع ہو گئے اور اپنے اپنے مطلب کی باتیں کرنے لگے۔ چودھری نواب خان کا حقے کا کش لیتے ہوئے کہا، پتر لاہور ہوتے ہو نا؟
جی کہاں رہتے ہو؟ میرا اکثر لاہور کا چکر لگتا رہتا ہے۔ جی دراصل میں فی الحال ایک دوست کے پاس ٹھہرا ہوا ہوں، لیکن عنقریب مکان مل جائے گا۔ ہاں تمہیں مکان مل گیا تو خیر تمہارے پاس ٹھہرا کریں گے، لیکن فی الحال تم ایک کام کرنا۔ جی چاچا جی، ہائی کورٹ میں میرا ایک مقدمہ چل رہا ہے کوئی 6-7 سال سے، ذرا جج کو ٹیلی فون کر دینا کہ اب وہ نہ لٹکائے اس مقدمے کو، جلدی فیصلہ کرے اور ہمارے حق میں کرے۔ زمین تو پہلے ہی ہمارے پاس ہے، قبضہ بھی ہمارا ہے، لیکن نور الہی ویسے ہی شریکے کی خاطر ٹانگ اڑائے ہوئے ہے۔ ہاں جج کو ساری بات سمجھا دینا، اندر کی بات، وہ تمہاری بات ضرور مان جائے گا۔ فطرت ہوں ہاں کرتا رہا۔ چاچی نور بیگم نے کہا، تم پڑھتے تھے تو ہمارے گھر چوری ہو گئی تھی، بہت کچھ لے گئے تھے چور، زیور، نقدی، کپڑے، کیس، ہر شے۔ تیرے چاچے نے بڑی کوشش کی، بڑا دوڑا بھاگا، پیسے بھی دیے، لیکن چوری برآمد نہ ہوئی۔ ہمارا بہت نقصان ہو گیا تھا، لیکن سفارش کے بغیر چوری کیسے برآمد ہوتی ہے؟ سنا ہے کہ پولیس والوں کا بڑا افسر لاہور میں بیٹھتا ہے، وہیں جہاں تم نوکری کرتے ہو۔ کسی دن اسے ملنا، بلکہ جاتے ہی نہ ملنا اور کہنا ہماری چوری برآمد کرا دے۔ اوپر سے ڈنڈا چلے تو پولیس والے فوراً کام کر دیتے ہیں۔ ہاں مائی برکتے ہوئے بولی، میرا پوتا رزاق 8ویں جماعت میں فیل ہو کر کئی سال سے گھر بیٹھا ہوا ہے، سارا دن آوارہ گردی کرتا رہتا ہے۔ اب تو اس کی حرکتوں پر شکایتیں بھی آنے لگی ہیں۔ اسے کسی جگہ لگوا دے، اچھی سی نوکری، یہی 500-600 روپے کی، ہمیں کچھ نہ دے، خود اپنا آپ تو سنبھالے۔ ریشما تو بھی بولنا اپنے پتر سے، تو بھی اپنے پتر سے سفارش کروا دے۔ ریشما نے بھی مائی برکتے کی ہاں میں ہاں ملا دی اور فطرت نے جی ہاں کر کے بات ٹال دی۔ باتوں کی یہ گولہ باری ختم ہوئی تو ریشما کھانسی ہوئی فطرت کے پاس آ بیٹھی۔ بیٹا تو نے سب کی سفارشیں اور سب کے کام سن لیے، ایک میری بھی سن۔ وہی شادی والی بات؟ وہ بات تو ہے ہی، تم نے وعدہ بھی کر رکھا ہے، لیکن میں کچھ اور کہہ رہی ہوں۔ وہ کیا؟ اپنی سکینہ ہے نا؟ کون سکینہ؟ کمال کرتے ہو تم۔ تمہاری بہن سکینہ، تمہاری دھوری بہن، خالہ کی بیٹی اور دودھ شریک بہن۔ کیوں کیا ہوا اسے؟ وہ ابھی تک بیمار ہے۔ وہ تو کھاتے پیتے لوگ ہیں، علاج کیوں نہیں کراتے؟ انہوں نے بہت علاج کرائے ہیں، پہلے حکیم کا علاج کراتے رہے، پھر تعویذ بھی منگوا کر پہنائے، پھر ہومیوپیتھک ڈاکٹر کو دکھایا، لیکن دن بہ دن وہ پیچھے ہی پیچھے جا رہی ہے۔ پھر شہر والے ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ اسے لاہور لے جاؤ، لاہور وہاں بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں، شاید کچھ فرق پڑ جائے۔ انہوں نے تو اسے لا علاج کر دیا ہے۔ تمہاری خالہ آئی تھی پچھلے اتوار کو، وہ کہہ رہی تھی کہ اب فطرت نوکر ہو گیا ہے اور لاہور میں ہے، شاید ہماری اور سکینہ کی قسمت کی وجہ سے اسے لاہور میں نوکری ملی ہے۔ وہ چاہتی ہیں کہ وہ اسے تمہارے پاس لے آئیں، تمہاری نگرانی میں اس کا علاج کروائیں۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، لیکن فی الحال انہیں ابھی میرا ذرا سیٹ ہو لینے دو، پھر انشاءاللہ ضرور سکینہ بہن کا علاج کرائیں گے۔ خوش رہ بیٹا، خوش رہ، اللہ تعالیٰ تجھے جزا دے، لیکن ذرا جلدی بندوبست کرنا، سکینہ کی تکلیف بہت بڑھ گئی ہے۔ فکر نہ کرو امی۔ عید کے دوسرے دن فطرت لاہور واپس آ گیا۔